الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان کا کچھ بیان کر کے انشاءاللہ واقعہ کربلا آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ رات میں نے آپ کے سامنے چند باتیں ایسی رکھی تھیں کہ آپ نے اگر توجہ سے سنی تو آپ کو واقعہ کربلا سمجھنے میں آسانی ہوگی. ذہن میں کوئی شک شبہ راہ نہیں پائے گا.
امامت کے حوالے سے، دین میں اصول کیا ہیں، عزیمت، رخصت، یہ میں سب آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کا امتحان نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ ہر وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، ایمان والا ہوں، ضرور اس کا امتحان ہوگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یہ امتحان تمہارا نہیں، تم سے پہلے لوگوں کا بھی کیا گیا۔ یہ امتحان کیوں کیا جاتا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالی ظاہر فرما دے کہ کون اپنے ایمانی دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کیونکہ سچے اور جھوٹے، کھرے اور کھوٹے کا پتہ چلتا ہے تو امتحان میں چلتا ہے۔ امتحان سے ہی واضح ہوتا ہے۔ سونا دو طرح کا ہوتا ہے، ملاوٹ والا، خالص۔ کیسے پتہ لگاتے ہیں کون سا خالص ہے اور کون سا ملاوٹ والا ہے؟ اس کو ایک مرحلے سے، امتحان سے گزارا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کون سا اصلی ہے اور کون سا ملاوٹ والا۔ یہ امتحان زندگی کے ہر مرحلے میں ہم لوگ طرح طرح سے دیکھتے ہیں، دیتے آئے ہیں، مگر یہ ایمان کے حوالے سے اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے ہر اس شخص کا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مومن ہے، مسلم ہے۔ اور ہر ایک کا امتحان اللہ تعالی کا کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ فرمایا پہلوں کے بھی کیے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبیوں کے پورے واقعات جتنے محفوظ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے بھی امتحان ہوئے۔ اللہ تعالی جاننے کے لیے امتحان نہیں کرتا، اسے خبر ہے، وہ جانتا ہے، وہ دوسروں پر ظاہر کرتا ہے کہ دوسروں کو پتہ چل جائے لوگوں میں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ہر ایک کا امتحان اس کی قابلیت، اس کی صلاحیت، اہلیت کے مطابق ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ سخت امتحان نبیوں کے ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جتنا اللہ کی راہ میں میں ستایا گیا ہوں، کوئی نہیں ستایا گیا۔ طائف کے میدان میں کیا ہوا؟ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی، پھر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی آرام سے بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ کس کس طرح آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑی،
صاحبان رضا کیا کرتے ہیں اور دوسرے کیا کرتے ہیں یہ سمجھنا ہے۔ امتحان کس طرح ہوتا ہے اس کا بھی بیان قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف دے کر، جوع بھوک پیاس کی تکلیف دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کا نقصان کر کے، وَالْأَنفُسِ جان خطرے میں ڈال کر یا لے کر، وَالثَّمَرَاتِ نعمتیں بچے جو دیے ہیں وہ لے کر۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ خوف، بھوک پیاس، مال کا نقصان، جان اور بچے۔ کتنی چیزیں؟ 5۔ کسی کا ایک چیز سے امتحان، کسی کا 2 سے، کسی کا کسی سے، کسی کا کسی سے، کسی کو صرف بھوک میں ڈال کے، کسی کا صرف مال کا نقصان کر کے، کسی کا صرف خوف دے کر، کسی کا جان کا نقصان یا خطرے میں ڈال کر، کسی کا صرف بچے لے کر۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ تکلیف پہنچے تو شور نہیں مچاتے، واویلا نہیں کرتے، سینے پر ہاتھ نہیں مارتے، بال نہیں نوچتے، صبر و رضا کے پتلے بن کر کیا کہتے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بات پہنچتی ہے تو یہ صبر و رضا کے مجسمے بن کر کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے پلٹ کر لوٹ کر بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ قرآن نے بتایا کہ ہر وہ شخص جو مومن ہے اس کا امتحان ہوگا۔ کیوں امتحان کیا جاتا ہے؟ اللہ ظاہر فرما دے کون اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون نہیں ہے۔ یہ بھی فرما دیا اللہ تعالی نے کہ امتحان کیسے ہوگا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جو امتحان پر صبر کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اللہ ان کی تعریف فرماتا ہے، اللہ ان کو نوازتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ کامیاب ہیں۔ جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ امتحان ہوتا ہے تو اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ امتحان دینے کا شوق کس کو ہے اور امتحان سے بھاگتا کون ہے۔ جس نے تیاری نہ کی ہو، وقت ضائع کیا ہو، کھیل کود میں وقت گزارا ہو، پڑھائی محنت نہ کی ہو، وہ تو یہی چاہے گا کہ امتحان کی تاریخ جو ہے وہ منسوخ ہو جائے، کینسل ہو جائے، بدلتی رہے، امتحان کا موقع ہی نہ آئے، ٹل جائے کسی طرح۔
اور جس نے تیاری کی ہے وہ کہتا ہے امتحان ہو تاکہ دوسروں پر میری قابلیت ظاہر ہو، کہ میں نے وقت ضائع نہیں کیا، میں نے محنت کی ہے۔ معلوم ہوا امتحان ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا امتحان ہو رہا ہے۔ ابھی جوان ہونا شروع ہوئے، آگ میں ڈال دیا گیا، دعائیں مانگ کر بیٹا لیا، رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے ستھرا صالح اچھا نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ حکم ہوا ان کو، ان کی ماں کو جنگل میں چھوڑ آؤ، چھوڑا ہے۔ بچہ چلنے کے قابل ہوا، حکم ہوا اس کو ذبح کر دو۔ باپ ذبح کرنے، بیٹا ذبح ہونے کو تیار۔ ان کا لقب ہے خلیل اللہ۔ خلیل گہرے پیارے دوست کو کہتے ہیں۔ تو خلیل اللہ کا امتحان ہو، خلیل اللہ کے بیٹے کا امتحان ہو، تو حضرت ابراہیم بیٹے کو بلا کر کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے انی اذبحک کا ذبح کرتا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے۔ خلیل اللہ کے بیٹے کی عمر ہے 7 برس۔ کتنی؟ 7 ایئرز، 6 اور 1 7۔ وہ آگے سے یہ نہیں کہتا یہ کیسا خواب ہے، یہ کیسی بات ہے، نہیں، کیا کہتے ہیں، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کر دیجئے میرے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے، انشاءاللہ اب دیکھیں گے کہ میں صبر کروں گا، شور نہیں مچاؤں گا، واویلا نہیں کروں گا، بال نہیں نوچوں گا، سینہ نہیں پیٹوں گا، کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ خلیل اللہ کا بیٹا صبر و رضا کا مظاہرہ کرے اور حبیب اللہ کا بیٹا اگر کسی کمزوری کا مظاہرہ کرتا تو یہ اس کے شایان شان نہیں ہوتا۔ خلیل اللہ کے بیٹے اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں بابا اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں چھری چلاتے ہوئے ہاتھ میں لرزش نہ آ جائے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، پوری توجہ سے ہونا چاہیے۔ وہ تو اتنی ثابت قدمی اور اتنی صبر و رضا کا مظاہرہ کرے تو حبیب اللہ کا بیٹا کسی کمزوری کا مظاہرہ کرتا تو کوئی اعتراض کر سکتا تھا۔ امام علی مقام نے گویا کیا فرمایا، مولا تو سب کا امتحان کرتا ہے، تو نے خلیل اللہ، تقابل نہیں ہے، وہ نبی ہیں، ذہن میں رکھنا، تقابل نہیں ہے، بات کر رہا ہوں، مولا تو سب کا امتحان کرتا ہے، تو میرا امتحان بھی کر۔ کسی کا امتحان تو کرتا ہے اس کو خوف میں ڈال کر، کسی کا امتحان کرتا ہے بھوک پیاس کی تکلیف دے کر، کسی کا امتحان مال کا نقصان کر کے، کسی کا امتحان اس کی جان لے کر، کسی کا امتحان تو اس کے بچے لے کر کرتا ہے۔ تو نے خلیل اللہ کے بیٹے کا بھی امتحان کیا، میں حبیب اللہ کا بیٹا ہوں، مولا تو میرا بھی امتحان کر، میرے امتحان میں سب کچھ رکھ دے،
خوف بھی رکھ دے، بھوک پیاس بھی رکھ دے، مال کا نقصان بھی رکھ دے، میری جان بھی لے لے، میرے بچے بھی لے لے، سب کچھ قربان کر کے میں کوئی ناشکری کی بات نہیں کروں گا، بلکہ سر جھکاؤں گا تو تیری بارگاہ میں جھکاؤں گا اور یہی کہوں گا مولا جو تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے۔ اللہ دھیان سے سنو، دھیان سے سنو، میرے آپ کے گھر میں ایک یا دو یا تین میتیں ہو جائیں نا، نعش کہتے ہیں لیکن اردو والے لاش کہنے لگ گئے، لاشیں پڑی ہوں، آپ کی سوچ کے زاویے بدل جاتے ہیں، آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا، فکر جس کو سائیکی کہتے ہیں نا چینج ہو جاتی ہے۔ یہ انہی لوگوں کا مقام تھا۔ امام علی مقام نے جس صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا ہے، رہتی دنیا تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ کہنا بہت آسان ہے، وہ کر کے دکھا گئے۔ انہوں نے کرسی کے لیے نہیں کیا تھا، اقتدار کے لیے نہیں کیا تھا، یہ سب کچھ ان کی قربانی دین کی بقا کے لیے تھی۔ کرسی کے لیے کوئی اپنے ہاتھوں سے اپنے 6 ماہ کے بچے کو قربان نہیں کرتا، 18 سال کے جوان بیٹے کو قربان نہیں کرتا، اپنی عورتوں کو دشمن کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا۔ اعتراض کرنے والوں کو اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے، یہ نہیں جانتے وہ کس مقام کے لوگ ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کی بات جب بھی کرنی چاہیے ادب سے کرنی چاہیے۔ ان کی بارگاہ میں معمولی سی بے ادبی ہمارے عملوں کو برباد کر سکتی ہے، ہمارے ایمان کو تباہ کر سکتی ہے۔ امام علی مقام صاحبان رضا میں سے ہیں، اور جو مقام رضا پر ہوتے ہیں یہ امتحان سے گھبراتے نہیں ہیں۔ وہ تو چاہتے تھے کہ دنیا کو معلوم ہو میں وہ ہوں جس نے آغوش رسول میں پرورش پائی ہے، میں نے دوش رسول، دوش کے معنی کندھے، دوش رسول پر سواری کی ہے۔ یہ جب پیدا ہوئے تھے حضرت سیدنا امام حسین، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کے گھر میں آئے، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ تحنیک گھٹی کو کہتے ہیں، کھجور کا اندر کا نرم حصہ یا شہد چٹایا جاتا ہے بچے کو، اس کو عربی میں تحنیک کہتے ہیں۔ لوگ حضور کے پاس بچے لاتے تھے، آپ ان کے منہ میں کوئی چیز معمولی سی نرم سی میٹھی رکھ دیتے تھے۔ آپ کی گود میں آپ کے نواسے سیدنا حسین ہیں، میرے آقا نے کھجور نہیں رکھی، اپنی زبان گھٹی میں دے دی، ان کی گھٹی لعاب رسول۔ میں اور آپ ان کی عظمت کو کہاں جان سکتے؟ نام بھی نبی پاک نے دیا، خود اپنے کندھوں پہ سوار کراتے ہیں، کھیلتے ہیں، سونگتے ہیں۔ رات میں آپ کو بتا چکا، امام علی مقام ابھی ظاہری عمر شریف کے لحاظ سے کم سن تھے، دودھ پینے والی عمر شیر خوار۔ حضور کھیل رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، صحیح حدیثیں موجود ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ام الفضل نے پوچھا، اپنے بچے سے کھیل رہے تھے، اچانک آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا میرے پاس جبریل آئے ہیں اور مجھے خبر دی ہے کہ میرے بعد میرے اس بیٹے کو کربلا میں، عراق کی سرزمین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ جبریل نے مجھے وہاں کی مٹی بھی دی ہے،
حضور نے وہ مٹی اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کو دی کہ جس دن یہ خون ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ حضور جانتے تھے، بڑا پیار تھا امام حسین سے، مگر ہم نے نہیں پڑھا کہیں دعا کی ہو اللہ کے نبی نے کہ یا اللہ میرے بیٹے پر جو تکلیف آنی ہے وہ نہ آئے۔ ماں کی ممتا محتاج بیان نہیں، ماں تو بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھتا نہیں دیکھ سکتی۔ خاتون جنت، جنت اور تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ زہرا دعا نہیں کرتی یا اللہ میرے بیٹے پہ وہ تکلیف نہ آئے۔ حضرت علی ولیوں کے سردار وہ دعا نہیں کرتے۔ امام حسن جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ دعا نہیں کرتے۔ خود امام پاک بڑی شان والے دعا نہیں کرتے یا اللہ کربلا میں جو مجھ پر مصیبت آنی ہے وہ نہ آئے۔ ہاں جہاں بھی پڑا یہی پڑا، ان سب نے دعا کی یا اللہ جب وہ وقت آئے حسین کو صبر عطا کرنا، ثابت قدمی عطا کرنا۔ شیخ الاسلام والمسلمین سلطان الزاہدین حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ پاک وطن شریف والے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے، آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ 10 محرم 61 ہجری کو ایک نیک شخص نے خواب دیکھا کہ خاتون قیامت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا حوروں کے ساتھ کچھ عورتوں کے ساتھ ایک میدان کو اپنی آستین سے صاف کر رہی۔ دیکھنے والے نے کہا اے خاتون قیامت یہ کون سا میدان ہے اور آپ اپنے کپڑوں سے اس میدان کو صاف کر رہی ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا اس میدان میں کچھ دیر کے بعد میرے بیٹے نے قربانی دینی ہے، میں اس لیے اس میدان کو صاف کر رہی ہوں کہ کوئی معمولی سا کانٹا بھی میرے بیٹے کو نہ چبھے۔ جب ظالموں نے تیروں سے چھلنی کیا ہوگا سیدہ پر کیا گزری ہوگی۔ حضرت علی جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، ایک میدان میں رک گئے اور فرمایا صبرن یا ابا عبداللہ، ابو عبداللہ کنیت ہے امام حسین کی۔ 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ ساتھیوں نے پوچھا یہ ابو عبداللہ کون ہے اور آپ ان کو کیوں صبر کی تلقین کر رہے ہیں؟ فرمایا میرا بیٹا حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک دن اس میدان میں گھیرا ہوگا، دشمنوں کے نرغے میں ہوگا، یہاں ان کے اونٹ ہوں گے، یہاں ان کا سامان، یہاں خیمے ہوں گے۔ میں اس وقت کو دیکھ کر اپنے بیٹے کو صبر کی تلقین کر رہا ہوں۔ سب کو پتا تھا کہ کربلا میں جو کچھ ہوگا وہ حسین کا امتحان ہوگا، اور میں پہلے بتا چکا ہوں امتحان سے وہ بھاگتا ہے جس نے تیاری نہ کی ہو۔ امام علی مقام تو وہ شاہ سوار، انہوں نے اس امتحان میں وہ کامیابی حاصل کی جو روشنی کا عنوان ہے، صبر و رضا کا عنوان ہے، حق و صداقت کا عنوان ہے، عزیمت و جرت کا عنوان ہے۔ امام ساری دنیا کے لیے مثال بن گئے ہیں۔ کہنے والے نے اپنے انداز میں بات کی ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آپ کو اندازہ نہیں وہ کیا کر گئے، کیسی اس کائنات میں کس انقلاب کی بنیاد رکھ گئے۔ امام علی مقام
مدینہ منورہ میں ہیں. یزید تخت نشین ہو گیا 60 ہجری میں. آج جمعے میں بھی، کل رات بھی میں آپ کو تمام تفصیل سنا چکا، سارے واقعات سنا چکا آپ کو. آپ نے مکہ مکرمہ ہجرت فرمائی. مقصد اگر خلافت کا اعلان، مقصد جنگ ہوتا تو آپ مدینہ سے نہ نکلتے. مکہ مکرمہ گئے، وہاں کوفے والوں نے آپ کو بیٹھنے نہ دیا. خط لکھے، وفد بھیجے کہ ہم یزید کو امیر نہیں مانتے، آپ کو مانتے ہیں، آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، فسق و فجور کے خاتمے کے لیے آپ کا ساتھ دیں گے، تقوی کی سر بلندی کے لیے آپ کے سپاہی بنیں گے. قسمیں کھا کر بیعت کی، جان مال قربان کرنے کا یقین دلایا، مگر یہی لوگ بدل گئے. میں رات سنا چکا. امام نے حجت تمام کرنے کے لیے، اتمام حجت کے لیے حضرت مسلم کو بھیجا. لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، جان مال قربان کرنے کا یقین دلایا، مگر ابن زیاد کے ساتھ مل کر رشوتیں لے کر اور بڑے بڑے دوسرے مراعات لے کر سب کے سب بدل گئے. ابن زیاد نے انہی لوگوں کو مقابلے پر بھیجا جنہوں نے بلایا تھا. کون آئے مقابلے پر؟ آواز آئے، جنہوں نے بلایا تھا، دعوتیں دی تھیں، قسمیں اٹھائی تھیں، بیعتیں کی تھیں، وہی مقابلے پر آئے. جس دن کوفہ میں حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، اسی دن سیدنا امام حسین اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے. یہ قافلہ 82 افراد پر مشتمل تھا. کتنے؟ 72 مرد اور 10 عورتیں بچے. 50 آپ کے ساتھ دوست احباب مریدین تھے. 2 بیویاں آپ کے ساتھ تھیں، حضرت سیدہ شہر بانو اور حضرت رباب. 2 بہنیں، حضرت سیدہ زینب اور حضرت ام کلثوم. 1 بیٹی سکینہ، مگر آپ لوگ سکینہ بولتے ہیں، اصل نام ان کا سکینہ. 3 بیٹے امام کے. آپ نے تینوں کا نام اپنے والد کے نام پر علی رکھا تھا. پہچان کے لیے بڑے کو علی اکبر، منجلے کو علی اوسط، چھوٹے کو علی اصغر. سمجھ آئی آپ کو؟ یہ جو علی اوسط ہیں، منجلے، ان کا لقب ہے زین العابدین. کیا لقب ہے؟ عبادت کرنے والوں کی زینت. کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ کہ یہ روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے. آپ کا ایک لقب السجاد بھی ہے. یہ 3 بیٹے ساتھ تھے. 4 بھتیجے حضرت امام حسن کی آنکھوں کے تارے، قاسم بن حسن، عبداللہ بن حسن، ابو بکر بن حسن اور عمر بن حسن رضی اللہ عنہ. امام حسن کے بیٹوں کے نام سنے، ایک کا نام ابو بکر، ایک کا نام. کیا دشمنوں کے نام پر بچوں کے نام رکھے جاتے؟ اونچی یہ نام بتا رہے ہیں ان میں کتنی محبت تھی. 5 بھائی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے پردہ فرمانے کے بعد اور شادیاں کی تھیں. آپ کی اولاد ہوئی، باپ ایک ہے، مائیں الگ. 5 بھائی، حضرت عباس بن علی، حضرت محمد بن علی، حضرت جعفر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی رضی اللہ. حضرت علی بھی اپنے بچوں کے نام عمر اور عثمان رکھ رہے.
3 چچازاد عبداللہ، عبد الرحمن اور جعفر بن عقیل، 2 بھانجے سیدہ زینب کے بیٹے محمد اور عون، یہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے رضی اللہ عنہم، یہ ٹوٹل قافلہ تھا۔ امام مکہ مکرمہ سے چلے۔ جو جنگ کے لیے جاتا ہے عورتوں بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے؟ اونچی امام کا عورتوں بچوں بہنوں کے ساتھ نکلنا بھی یہ بتا رہا ہے کہ وہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ صحابہ کرام نے روکا، میں رات بھی بتا چکا۔ آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ، وہ بھی، دیگر اور دوستوں نے اور صحابہ نے بھی روکا کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ میں پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں، رات بھی بتایا تھا، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، سب نے یہ کہا تھا کوفہ والے بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔ صحابہ نے روکا۔ ان کے نزدیک امام کا اقدام غلط نہیں تھا، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ امام غلط ہیں، بلکہ وہ یہ کہ کوفہ والے بھروسے کے اعتبار کے لائق نہیں۔ امام چلتے رہے، راستے میں فرزدق، بڑا مشہور شاعر ہے عرب کا، وہ بھی ملا۔ آپ نے اس سے پوچھا، اس نے یہ کہا کہ اہل عراق کے دل اور تلواریں الگ، دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، یعنی ان کا اوپر اور اندر ایک حال نہیں۔ آپ کے بہنوئی حضرت سیدہ زینب کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار مکہ کے گورنر سے امان نامہ لکھوا کر آپ کے پیچھے گئے، بھائی یہ میں امان نامہ لکھوایا ہوں۔ گورنر نے کہا مکہ میں رہیں، آپ امان میں ہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، آپ نہیں جائیں، آ جائیں۔ آپ نے فرمایا بھائی میں قدم اٹھا چکا ہوں، اب پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ انہوں نے اللہ کا واسطہ دیا کہ مجھے بتائے، آخر سب روک رہے ہیں پھر بھی آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو نے واسطہ دیا ہے اللہ کا تو سن، تجھے بتاتا ہوں۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے ہیں اور مجھے نانا جان نے ایک حکم دیا ہے، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں وہ وعدہ پورا کروں گا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ وہ وعدہ کیا ہے؟ فرمایا بس اتنی بات تجھے بتا دی، وہ وعدہ کیا ہے وہ میں بتاؤں گا نہیں یہاں تک کہ میں اللہ سے جا ملوں گا۔ یہی لگتا ہے نانا جان نے یہی وعدہ لیا ہوگا، بیٹا جو قدم اٹھایا ہے پیچھے نہیں ہٹانا، جانا فسق و فجور کے خلاف لڑنا اور رہتی دنیا تک اپنے کردار کو یادگار بنانا۔ امام چلتے رہے۔ ادھر ابن زیاد کو پتا تھا کہ حضرت مسلم خط لکھ چکے ہیں، امام آئیں گے، اس نے راستوں کی ناکہ بندی کی ہوئی تھی، جاسوس پھیلائے ہوئے تھے، وہ برابر اطلاع دے رہے تھے کہ قافلہ اس وقت یہاں ہے، اس وقت یہاں ہے۔ آپ نے اپنے ایک ساتھی جن کا نام تھا قیس، ان کو پیغام دے کر کوفے والوں کی طرف بھیجا کہ میں نکل چکا ہوں، آ رہا ہوں، راستے میں ہوں، اپنے وعدے پر قائم رہنا۔ اس قاصد کو ابن زیاد کے سپاہیوں نے پکڑ لیا، ابن زیاد کے پاس لے گئے کہ یہ نمائندہ ہے حضرت امام حسین کا، ہم نے اس کو پکڑا، خط نکلا۔ ابن زیاد نے ان کو کہا کہ تم میرے سامنے نواسہ رسول کو، ان کے باپ کو برا بھلا کہو تو تمہیں چھوڑوں گا ورنہ نہیں۔ وہ سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے ابن زیاد کو برا کہا، اس کے باپ کو برا کہا، امام حسین کی تعریف کی، حضرت علی کی تعریف کی۔ چونکہ ابن زیاد کے سامنے اس کو برا کہا تھا، اس نے اسی وقت ان کو قتل کروا دیا۔ امام علی مقام کے یہ قاصد تھے۔ ابھی راستے میں ہی ہے کہ امام کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی۔
آپ نے استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. کیا بات ہے. ہمارے پاس خط آیا 18,000 نے بیعت کر لی ہے، تانتا لگا ہوا ہے بیعت کرنے والوں کا، اور اب ہم سن رہے ہیں انہیں قتل کر دیا گیا. کوفہ سے 4 آدمی آئے اور انہوں نے حالات سنائے کہ کوفہ والے بدل گئے ہیں، بڑی بڑی رشوتیں لے کر گورنمنٹ کے ساتھ مل گئے ہیں، اور اب وہی لوگ مقابلے پر آ رہے ہیں، ان کو آپ کے سامنے بھیجا جا رہا. ساتھیوں سے مشورہ کیا کیا کرنا ہے تاکہ کل کو یہ نہ کہیں کہ زبردستی لے گئے تھے. ساتھیوں سے پوچھا، سب نے یہی کہا اتنی جلدی اتنا بڑا انقلاب تبدیلی کیسے؟ ہمیں جانا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے. تقدیر انہیں کشاں کشاں لیے جا رہی ہے. فرمایا امر الہی کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، میں اپنا فرض پورا کروں گا. اسی مقصد کو زندہ یادگار کربلا سمجھو، حسین ابن علی کی زندگی کا مدعا سمجھو. لوگ کربلا پر بحث کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے امام علی مقام کا مقصد تقوی کی بقا، دین کو اس کی اصل پر باقی رکھنا تھا. آپ نے جو خروج کیا وہ فسق و فجور کے خلاف. زبانی کلامی دعوی محبت آسان ہے، محبت کو سمجھنا ہے تو ناصح خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا. یہ گھروں میں بیٹھ کے اپنے اپنے مقام پر بیٹھ کے اعتراض کرنے والے ذرا نکلو، پتہ چلے کہ امام نے کیا قربانی دی ہے. تمہیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو بلبلا اٹھتے ہو، انہوں نے راہ حق میں کتنی بڑی قربانی دی ہے. مزہ تو تب ہے نا کہ راہ خدا میں عظمت اسلام کے لیے ہم بھی کریں وہی جو کیا ہے حسین نے. امام چلتے رہے. حر بن یزید ریاحی 1000 کا لشکر لے کر، سواروں کو لے کر آپ کے پاس آیا اور کہا جی میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں. فرمایا ہمارا جرم؟ اس نے کہا جی مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے امیر کے خلاف بغاوت کی ہے، اس کے خلاف محاذ بنایا ہے، مجھے اس لیے گرفتاری کے لیے بھیجا گیا. آپ نے اسے بٹھایا، خط منگوائے، تھیلا لا کے کھولا گیا. میں رات کو آپ کو بتا چکا، اہل سنت کے مطابق 150 اور شیعہ تحریروں کے مطابق 12,000 خطوط آپ نے وہ سامنے رکھ دیے. یہ دیکھ، بغاوت تو تب ہوتی ہے کہ ہم یزید کو امیر تسلیم کر لیتے اور پھر جاتے. ہم نے تو اس کی بیعت کی نہیں ہے، امیر تسلیم ہی نہیں کیا، اور میرا خود نہیں جانا، یہ مجھے بلایا گیا ہے. اس نے کہا کہ یہ ساری تفصیل مجھے معلوم نہیں تھی، میں نے گرفتار کر کے بھی آپ کو کوفہ لے جانا ہے اور آپ کوفہ ہی جا رہے ہیں. میں گرفتار تو نہیں کروں گا مگر کسی اور طرف آپ کو جانے بھی نہیں دوں گا. یہ ازلی طور پر نیک بخت تھا، حر نیک بخت تھا. چنانچہ اسی کی ایک نشانی یہ کہ جب بھی نماز کا وقت آتا تھا یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، الگ سے نماز نہیں کراتا تھا. قافلہ چلتا رہا. بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حر نے ان کو کہا کہ آپ جانا چاہتے ہیں تو پلٹ جائیں، میں رات کے اندھیرے میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا. کتابوں میں بعض میں ہے کہ یہ قافلہ 3 مرتبہ راتوں کو پلٹتا رہا، صبح ہوتی تھی تو اپنے آپ کو اسی مقام پر پاتا تھا. واللہ اعلم. 61 ہجری 2 محرم جمعرات کا دن تھا. امام سفر کرتے کرتے نہر فرات کے کنارے ایک میدان میں پہنچے. کسی سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟
اس نے کہا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ فرمایا سچ فرمایا تھا نانا جان نے، حسین کی شہادت گاہ کا نام کربلا ہے۔ آپ نے جو کہا شاعر ترجمانی کرتا ہے، دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے، زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے، کرب و بلا ہے نام اسی سرزمین کا، بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے، آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ امتحان، سب تشنہ لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے، ہوگا یہاں شہید ہر ایک مصطفیٰ کا لال، اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے۔ آپ کا یہ درد انگیز کلام سن کر آپ کے شہزادے حضرت علی اکبر نے کہا بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے واقعہ سنایا، میرے بابا علی جب گزرے تھے یہاں سے کیا کہتے گزرے تھے؟ اس نے پوچھا ہم حق پر ہیں نا؟ فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا پھر ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم پروانہ وار جانے دیں گے، جب حق پر ہے تو پھر گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ امام نے وہیں خیمے لگوا دیے، سب سے فرمایا اب یہاں سے آگے کہیں نہیں جا سکتے، یہاں خیمے لگا دو۔ کتابوں میں ہے جب میخ گاڑی جاتی تو خون نکلتا، حضرت سیدہ زینب گھبرائیں، فرمایا میری بہن صبر کرو اب ہم یہیں رہیں گے۔ ادھر ابن زیاد کو اطلاع پہنچ چکی کہ امام کربلا تک آ گئے، لشکر پر لشکر، وہی لوگ جنہوں نے دعوتیں دے کر بلایا تھا، جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، انہی کو بھیجا۔ 22,000 کا لشکر آپ کے مقابلے پر جمع ہو گیا۔ یہ کتنے ہیں؟ 82 افراد، عورتوں بچوں سمیت، مقابلے پر 22,000۔ عمر بن سعد، میں یہاں 1-2 منٹ لے کے اس بات کو واضح کر دوں، بار بار کہنا پڑتا ہے۔ عمر بن سعد صحابی کا بیٹا، یزید صحابی کا بیٹا، لوگ کہتے ہیں تو صحابیوں کے بیٹوں نے کیا ہے سب کچھ۔ سنو، صحابی کے لفظ پر بہت آپ زور دینا چاہتے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کیا کہو گے؟ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ تو بیٹا نااہل ہو جائے تو باپ پر کوئی اعتراض ہو سکتا؟ اونچی کہیے، یا تو باپ نے سکھایا ہو کہ یوں کرو تب تو باپ پر اعتراض ہو، بیٹا ناخلف ہو جائے، برا ہو جائے تو باپ پر اعتراض ہو سکتا نہیں۔ ٹھیک ہے یہ دونوں صحابی کے بیٹے ضرور ہیں، مگر ان کو خاندانی شرف نہیں ملا، میں یہ پوری تفصیل آپ کو سنا چکا ہوں۔ اس عمر بن سعد کو یزید نے رے، جس کا اب نام تہران ہے، ایران کا دارالحکومت، وہاں کی گورنری کا لیٹر دیا ہوا تھا، حکم نامہ اس کے پاس تھا یزید کی طرف سے۔ ابن زیاد نے اس کو بلایا اور کہا جاؤ کربلا میں حسین کا مقابلہ کرو۔ اس نے کہا جی نہیں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر وہ جو گورنری کا خط ہے وہ واپس کر دو۔ اس نے کہا وہ کیوں واپس کروں؟ اس نے کہا 2 ہی باتیں ہیں، یا تو مقابلہ کرو ورنہ وہ واپس کرو۔ اس نے کہا مجھے 1 رات کی مہلت دیں، میں صبح جواب دوں گا۔ یہ رات گھر آیا، اس کا بھانجا تھا حمزہ بن مغیرہ، بہن کا بیٹا، وہ آ کے کہنے لگا ماموں مجھے پتا چلا ہے
ساری بات مجھے جو معلوم ہوئی ہے میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں، یہ تو رے ہے، پوری روئے زمین کی حکومت ملے چھوڑ دینا، فرزند رسول کے مقابلے پر نہ جانا۔ اس نے کہا جی تم نے بالکل صحیح کہا ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ ساری رات یہ بستر پر تڑپتا رہا، یہ رے کو پسند کرتا تھا، کہتا تھا رے کی حکومت کیسے چھوڑوں، وہ تو مجھے مرغوب ہے، یا پھر قتل حسین سے مذموم ہو جاؤں۔ قتل حسین کی سزا وہ بے حجاب آگ جس سے بچ نہیں سکتا، اور رے کی حکومت میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تڑپتا رہا، صبح ہوئی، جا کے ابن زیاد سے کہا جی میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ گورنری کا لیٹر دے دو۔ اس نے کہا وہ بھی نہیں دوں گا۔ اس نے کہا جانا پڑے گا۔ یہ بدبخت لالچ میں آ گیا اور تیار ہو گیا۔ میرے آقا مسلم شریف میں حدیث ہے، فرماتے ہیں اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ لالچ سے بچو، لالچ سے بچو، حرص و طمع سے بچو، اس نے پہلوں کو بھی ہلاک کیا، اسی کی وجہ سے خون ریزی ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا لیا جاتا ہے۔ یہ اچھی چیز نہیں۔ اس نے مان لیا کہ یہ کمانڈ کرے گا۔ عمر بن سعد، حسین بن نمیر یا حسین بن نمیر، خولی بن یزید، شبس بن ربعی، شمر ذی الجوشن، یہ بڑے بڑے جو جرنیل بنے تھے یہ آ گئے، بڑے بڑے اشقیاء۔ ابن سعد نے آ کر کہا پیغام دو، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس کو کہتا تھا جاؤ پیغام دو، وہ کہتے تھے کیسے پیغام دوں، میں نے ہی تو خط لکھا تھا، میں نے ہی تو بلایا تھا، میں نے ہی تو دعوت دی تھی۔ اب شرم آتی ہے ان کے سامنے، کیا منہ لے کر جاؤں گا، کیا بات کروں گا۔ امام پاک خود آئے، آپ نے اس لشکر کے سامنے خطبہ پڑھا۔ میرے والد صاحب کی کتاب شام کربلا، سارے خطبے اس میں موجود ہیں، وہ خطبے پڑھو، ان خطبوں سے واضح ہو جائے گا کہ امام کیوں نکلے تھے۔ آپ نے ان کو اللہ سے ڈرایا، بتایا کہ کسی مسلمان کا ناحق خون بہانا کتنا بڑا جرم ہے۔ حضور کے ارشادات سنائے کہ حضور نے فرمایا جو مسلمان کسی ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو لوگوں پر ظلم کے ساتھ حکومت کرتا ہو، جس کو اللہ نے حلال کیا ہو اس کو حرام بناتا ہو، جس کو اللہ نے حرام کیا ہو اس کو حلال بناتا ہو، اور لوگوں کے اوپر جبر کرے، دیکھنے والا قدرت و طاقت رکھتا ہو اور پھر اس کو نہ بدلے تو دیکھنے والے کو بھی اللہ پھر اسی کے ساتھ ملا دے گا۔ فرمایا میں دوسروں سے زیادہ حق رکھتا ہوں دین کو بچانے کا، یہ میرے نانا جان کا دین ہے، اس کے لیے میرے نانا نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، پھر خلفائے راشدین نے تکلیفیں اٹھائیں۔ اب خزاں چاہتی ہے کہ اس دین کو شکار کر لے، گلشن اسلام کو شکار کر لے۔ فرمایا جب تک میں ہوں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں جان دے دوں گا، نبی کا بلند کیا ہوا پرچم نیچا نہیں ہونے دوں گا۔ امام علی مقام نے ان کے سامنے اتمام حجت کی، فرمایا میرے حسب نسب کو دیکھو، میں نے تم میں سے کسی کو قتل نہیں کیا جس کا تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو، کسی مسلمان کو قتل کرنا گناہ عظیم ہے۔ آیتیں پڑھی، حدیثیں پڑھی، مگر ان پر اثر نہیں ہوا کیونکہ مہریں لگ چکی تھی، ان کے دلوں پر مہریں لگ گئی تھی۔ آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں قصور کیا ہے بھلا آفتاب کا۔ سورج نکلا ہو، کسی نے آنکھیں بند کی اور کہے سورج نہیں نکلا، تو سورج کا کوئی قصور ہے؟ نہیں۔ 9 تاریخ آ گئی محرم کی، یزیدی لشکر میں نقارے بجنے لگے، یہ اعلان جنگ تھا۔ آپ نے ساتھیوں کو بھیجا جاؤ ان سے کہو کہ آج جنگ نہ کریں ہم سے، ہمیں 1 رات کی مہلت دے دیں، کل ان سے جو ہو وہ کر لیں۔ انہوں نے اس بات کو مان لیا۔
میں اس سے پہلے صرف ایک بات چھوڑ گیا ہوں، وہ سنا دیتا ہوں۔ ابن سعد جب امام نے تقریر کی تو امام نے ان کے سامنے 3 شرطیں بھی رکھی، یہ بھی سنا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ کیا رکھی؟ 3 تجاویز۔ فرمایا سنو، مجھے واپس مکہ چلے جانے دو، تاکہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کوئی حل نہیں معلوم تھا۔ فرمایا مکہ جانے دو، وہاں لڑنا منع ہے، میں وہاں اللہ کی عبادت کروں گا، اپنا وقت پورا کروں گا، ورنہ مجھے اسلامی سلطنت سے باہر جانے دو، میں کسی ایسے علاقے میں نکل جاتا ہوں جہاں تمہاری حکومت نہیں، وہاں اسلام کی تبلیغ کر کے اپنا وقت پورا کروں گا، ورنہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، پھر میرے اور اس کے درمیان جو بات ہوگی ہو جائے گی۔ ابن سعد کو یہ تینوں باتیں اچھی لگیں کہ ان میں سے کوئی ایک مان لینی چاہیے تاکہ لڑائی نہ ہو۔ وہ یہ باتیں لے کر ابن زیاد کے پاس گیا، شمر وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ جب یہ 3 باتیں پیش کی، ابن زیاد نے بھی کہا ان باتوں میں سے کوئی ایک ضرور مان لینی چاہیے، میں یزید کو بھیجتا ہوں، کیا کریں؟ شمر پاس بیٹھا تھا، اس شمر نے کہا اصل میں یہ ابن سعد لڑنا نہیں چاہتا، یہ ہمارے اور حسین کے درمیان صلح کی کوششیں کروا رہا ہے، تم اس کو کمانڈر نہ بناؤ، کمانڈر مجھے بناؤ، اس سے لے لو، یہ لڑنا نہیں چاہتا۔ ابن سعد کو پھر موقع ملا تھا بچنے کا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں لڑوں گا۔ اس نے کہا جاؤ پھر سختی کرو۔ چنانچہ 7 محرم کی صبح سے امام اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا، عورتیں بھی ہیں ان کے ساتھ، بچے بھی ہیں، ان کا پانی بند کر دیا۔ نہر فرات سامنے بہ رہی ہے، کافر پانی پی رہے ہیں، جانور پی رہے ہیں، مگر کس پر پانی بند کیا؟ جس کا نانا مالک کوثر، جن کے باپ ساقی کوثر۔ ظالموں نے یہ بھی نہیں سوچا ان پر پانی بند کر کے کل کوثر کے جام کیسے پئیں گے، مگر کوثر کے جام ان کے نصیب میں ہوتے تو وہ ایسی بدبختی کا مظاہرہ۔ حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیئے، گھوڑے پیئے، اونٹ پیئے، اہل ہنر پیئے، سب پیئے، چرندوں پرند منع تم نہ کیجیو، مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ کتنی بڑی بدبختی! سمجھایا گیا، حضرت عباس گئے، دوسرے ہمارے ساتھ عورتیں بچے ہیں، تم اتنے ہو، ہم پانی پی کر بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کا نہیں جی، پانی نہیں ملے گا۔ 9 تاریخ ایک دن کی مہلت مانگ لی، رات ہوئی، امام نے ساتھیوں کو جمع کیا، کتابوں میں ہے آپ نے چراغ بجھا دیا، فرمایا میں تم سب سے راضی ہوں، بہت خوش ہوں، اور خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سب اپنی جانوں کی حفاظت کرو، چلے جاؤ، آرام سے جا کر بسر کرو۔ ان پر جو اس وقت شیطان سوار ہے، یہ میرا خون لیے بغیر راضی نہیں ہوں گے، تم سب چلے جاؤ۔ اندھیرا کر دیا تاکہ کسی کو اٹھ کر جانے میں کوئی دشواری بھی نہ ہو۔ ان سب نے کہا امام اس حال میں آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا، جب تک ہم میں سے کوئی ایک زندہ ہے ہم دشمن کا ایک تیر آپ تک نہیں آنے دیں گے، ہم پروانہ وار اپنی جانیں آپ پر نچھاور کریں گے۔ سب نے بے پناہ عقیدت و محبت کا مظاہرہ کیا، فرمایا اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو چٹان کی طرح مضبوط ہو جاؤ، تیروں کی تلواروں کی برسات ہوگی، زخموں سے چور چور کیا جائے گا، صبر و رضا کے پیکر بن جاؤ،
سب نے کہا امام آپ دیکھیے گا ہم کس طرح قربانی پیش کرتے ہیں۔ فرمایا اگر میرے ساتھ رہنے کا عزم کر چکے ہو تو شاید اس کے بعد تمہیں کوئی اور رات نہ ملے، جاؤ چند گھڑیاں آرام کر لو، عبادت کرنا چاہو تو کر لو، پھر کوئی اور رات شاید نہ ملے۔ امام اپنے خیمے میں آ گئے، وہ سب اپنے خیموں میں چلے گئے۔ امام نے آ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ نیند کا غلبہ ہوا، آپ وہیں آرام فرما رہے ہیں۔ خوف ہو تو نیند آتی ہے اونچی؟ امام کا اس وقت پرسکون نیند کرنا بتا رہا ہے ان کا دل مطمئن تھا، وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے، کسی اور سے نہیں۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے شہزادے کو سینے سے لگایا، دعا فرمائی اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، اور فرمایا انکا تروح الینا، بیٹا تم میرے پاس آنے والے ہو۔ دعا فرمائی یا اللہ ان کے سینے کو صبر کا خزینہ بنا دے۔ امام اٹھے، خواب سنایا اور بتایا، امام کو کوئی خوف نہیں تھا۔ فجر کا ٹائم شروع ہوا، سیدنا علی اکبر نے اذان کہی، امام علی مقام نے نماز پڑھائی۔ یہ کربلا والوں کی باجماعت آخری نماز تھی۔ سجدوں میں ماتھے جبینے کتنی لذت محسوس کر رہے ہوں گے۔ ادھر عمر بن سعد سوار ہوا، آ کر خیموں کی طرف تیر چلانے شروع کر دیے۔ یہ 10 محرم جمعہ کا دن ہے، 61 ہجری، یوم عاشورہ۔ سجدوں سے نمازوں سے یہ رفعت کی سحر ہے، رونے کی تذلل کی عبادت کی سحر ہے، ہائے یہ سحر رنج و مصیبت کی سحر ہے، عاشور محرم ہے، شہادت کی سحر ہے، لٹنے کا تباہی کا پریشانی کا دن ہے، اولاد پیغمبر کی یہ قربانی کا دن ہے۔ دعا کی وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام نے پھر ان کے سامنے خطبہ دیا، اتمام حجت، اللہ سے ڈرو، یوم حساب آنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دو گے؟ جب سرے محشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ مگر بدبختی ان کا مقدر بن چکی تھی، آنکھوں پر پردے پڑ چکے تھے، دلوں پر مہریں لگ چکی تھی، حق کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا بس یہ 2 ہی باتیں ہیں، یا یزید کی بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا یزید کی بیعت کر کے زندہ رہنا ذلت ہے، میں عزت کی موت کو اختیار کروں گا، میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، فسق و فجور کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ تیروں پہ تیر آنے لگ گئے۔ ادھر ابن سعد کہہ رہا تھا کہ میں نے تیر چلا کر دشمن کی طرف ابتدا کر دی ہے، بڑے فخر و غرور کے کلمے کہہ رہا تھا۔ امام کے ساتھیوں نے کہا ہم خیموں میں بیٹھے ان کے تیروں کا نشانہ نہیں بننا چاہتے، ہمیں اجازت دیجئے۔ فرمایا ہماری طرف سے جارحیت نہیں ہوگی، اٹیک نہیں ہوگا، ہم ڈیفینسو مدافعانہ لڑیں گے۔ جب مسلسل تیر آنے لگے،
امام نے اجازت دی۔ یہ ایسی جنگ نہیں تھی کہ ایک گروپ ادھر سے آئے ایک گروپ ادھر سے آئے اور دونوں میں جنگ ہو جائے۔ یہ عرب کی ایک الگ روایت کہ ایک جاتا اس کے مقابلے پر ایک آتا، کبھی وہ ایک بھاری پڑتا تو پھر دو ہو جاتے، اس طرح یہ مقابلہ ہو رہا تھا۔ امام نے ایک ایک کر کے اجازت دی، اس کے مقابلے پر ایک، پھر دو، پھر تین، پھر پانچ، پھر 10، پھر 20، 200 بندے امام کے ایک بندے کے مقابلے پر آنے لگے۔ 3 دن کے پیاسے ہونے کے باوجود، صدمہ ہونے کے باوجود امام کے رفقا نے جواں مردی کا ثبوت دیا، بہادری کا مظاہرہ کیا، اور اس نے ڈٹ کر لڑے کہ یزیدیوں کی طرف سے ایک ایک کے مقابلے پہ سینکڑوں آنے لگ گئے۔ یہ پھر بھی ان پر بھاری رہتے، مگر کب تک؟ بالآخر زخموں سے چور چور ہو کر جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ 50 دوست ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر گئے۔ امام اپنے ساتھ جو احباب رفقا لائے سب ایک ایک کر کے چلے گئے۔ امام عالی مقام سواری پر بیٹھے لشکر یزید کے سامنے گئے، فرمایا ہے حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے اس مشکل میں ہماری مدد کرنے والا؟ حر بن یزید ریاحی، وہی جو 1000 کا لشکر لے کر گرفتار کرنے آیا تھا، اپنے گھوڑے پر بڑا مضطرب بے چین۔ ساتھی نے کہا تیرے کوئی تکلیف ہے؟ کیا بات ہے؟ میں تجھے بہت پریشان دیکھ رہا ہوں۔ حر نے کہا ہاں میں پریشان ہوں، میرے ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے، ایک قوت مجھے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے، دوسری مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کدھر جاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کہا ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج نار سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج نار سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ ہزاروں کے لشکر میں ایک کے آ جانے سے کچھ فرق پڑنا تھا، مگر امام کی نگاہوں نے دیکھا ہے جنتی کھڑا ہے دوزخیوں میں، ہے نیک بخت کھڑا ہے بدبختوں میں۔ آپ کا اعلان کرنا سبب بن گیا اور وہ جنتی جنتیوں میں آ گیا۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے دوائے درد عصیاں، 5 تن کے در سے ملتی ہے زمانے میں، یہی مشہور ہے دارالشفا والے۔ اور کسی نے جب وطن پوچھا تو
تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہیں کربلا والے۔ اور آیا سلام کیا، میں ہی وہ شخص ہوں جو سب سے پہلے آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا ان لوگوں کی بدبختی ان پر اس قدر غالب آ جائے گی۔ میں سمجھتا تھا آپ کے والد حضرت علی، حضرت امیر معاویہ کے درمیان بھی صلح ہو گئی، آپ کے بھائی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان بھی صلح ہو گئی۔ میں اب بھی یہی سمجھتا تھا آپ کے اور ان کے درمیان کوئی صلح ہو جائے گی، بات ہو جائے گی، مگر یہ تو آپ کو بھوکا پیاسا ذبح کرنے پہ لگے ہوئے۔ میں اب تک ان کے ساتھ تھا، اب آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اگر میں آپ پر اپنی جان قربان کروں تو کیا آپ کے نانا کی شفاعت مجھے مل جائے گی؟ امام نے فرمایا، میرے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچی توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اگر توبہ کرتا ہے اور ہم پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے تو یقیناً تجھے ہمارے نانا جان کی شفاعت ملے گی۔ اور ایسے وقت آئے ہو کہ پانی سے بھی تمہاری تواضع نہیں کر سکتے، مگر وعدہ کرتے ہیں کل قیامت کے دن کوثر کا جام خود بعد میں پیئیں گے، تجھے پہلے پلائیں گے۔ اللہ اور یزیدی لشکر کے سامنے گئے، آؤ توبہ کر لو، یہ بڑے کریم ہیں، انہوں نے مجھے معاف کر دیا، تم بھی معافی مانگ لو، مل جائے گی معافی۔ مگر وہ حیران کہ یہ ان کے ساتھ مل گیا۔ عمر بن سعد نے کہا یہ ہمارا ایک جرنیل تھا، دوسروں سے مل گیا، اس کے الفاظ تو بڑے سخت کے، دشمنوں سے مل گیا، پکڑ لو اس کو۔ اور 3 دن کے پیاسے نہیں تھے، جنگجو تھے، مقابلہ کیا، اتنا سخت مقابلہ کہ ان کو دوڑاتے ہوئے دور تک لے گئے۔ وہاں اکیلے تھے، انہوں نے یلغار کر دی، اور آپ زخموں سے چور چور ہو کر جب گھوڑے سے گر رہے تھے تو کہہ رہے تھے، حسین اب تو تیرے نانا کی شفاعت نصیب ہو ہی جائے گی۔ اور بھی شہید ہو گئے، اسی لیے ان کا مزار امام سے بہت فاصلے پر بنا ہوا جہاں تک وہ لے گئے تھے۔ ایک واقعہ کتابوں میں اور ہے، وہب بن عبداللہ کلبی، یہ نوجوان کربلا کے مضافات سبرب میں رہتا تھا، ابھی چند روز ہوئے تھے اس کی شادی کو، نئی نئی دلہن گھر میں آئی۔ یہ جب اپنے گھر گیا تو دیکھا کہ اس کی ماں رو رہی تھی۔ پوچھا ماں سے، کیوں رو رہے؟ ماں روتی رہی، کچھ بولی نہیں۔ اس نے کہا کیا میری بیوی نے کچھ کہہ دیا؟ مجھ سے کوئی خطا ہوئی؟ کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تیری بیوی نے بھی کچھ نہیں کہا، تجھ سے بھی کوئی خطا نہیں۔ اس نے کہا پھر رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا میرے پاس اور کچھ حل نہیں ہے۔ اس نے کہا بتا تو صحیح۔ ماں نے بتایا، میں نے سنا ہے نبی کے نواسے ہم سے تھوڑے سے فاصلے پر دشمنوں میں گھرے ہوئے، ان کا پانی بھی بند کر دیا گیا، ظالم ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، میں کچھ کر نہیں سکتی اس لیے رو رہی ہوں۔ اس نے کہا ماں تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا مجھے خوش کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بالکل کروں گا۔ اس نے کہا مجھے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر، اپنی جان ان پر قربان کر دے۔ اس نے کہا ماں تجھے پتا ہے میری شادی ابھی چند روز ہوئے، میں ذرا بیوی سے بات کر لوں۔ ماں نے کہا کہیں بیوی کی باتوں میں آ کر ارادہ نہ بدل دینا، جب تیاری کی ہے تو اس کی باتوں میں آ کے وہاں بہت حوریں ملیں گی۔ اس نے کہا بات تو کرنے دو۔ بیوی کے پاس آیا، بات سنائی۔ اس نے کہا شوق سے جاؤ، اکیلے نہیں جاؤ، مجھے لے کے جاؤ، اگر تم بچ کے آ گئے استقبال کروں گی، شہید ہو گئے تو میں رسول زادیوں کی خدمت کروں گی۔ خوشی خوشی اپنی ماں کے پاس آیا، ماں
میری بیوی تو میرے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ اس نے کہا جب تم دونوں جا رہے ہو میں بوڑھی یہاں کیا کروں گی، چلو چلتے ہیں۔ پانی بھی انہوں نے ساتھ لیا، چلے۔ ظالموں نے ان سے پانی چھین لیا، ان کو جانے دیا۔ خاتون نے آ کر امام پاک کو سلام کیا اور کہا میرا یہ ایک ہی بیٹا ہے، میں اسے لائی ہوں، اسے قبول کیجئے، یہ آپ پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے۔ امام نے اس کو سینے سے لگایا، میدان کی طرف رخصت کیا۔ بڑا اچھا شعر پڑھتا ہوا یہ نوجوان گیا۔ امیر حسین ونعم الامیر لہو لمعۃ کالسراج المنیر۔ میرا امیر میرا امام حسین ہے، اور وہ بہت ہی اچھا امام ہے، تم ان کے چہرے کو دیکھو تو چمکانے والا آفتاب نظر آتا ہے۔ یہ شعر پڑھتے ہوئے گیا، یہ بھی اکیلا تھا، یلغار ہوئی، اس نے مقابلہ کیا، بالآخر یہ بھی زخموں سے چور چور ہو کر شہید ہو گیا۔ امام کو خبر ملی، امام نے بتایا اس کی ماں کو تیرے بیٹے کی بھی قربانی ہو گئی، قبول ہو گئی۔ اس کی بیوی نے سنا، دوڑتی ہوئی وہ اس کی لاش کے پاس گئی، قابو نہ رکھ سکی خود پر، اپنے شوہر کی لاش پر گری اور کہنے لگی وہ بہت برا شخص ہے جس نے تجھے مارا ہے۔ یہ قاتل پاس کھڑا تھا، اس کو جب برا کہا اس نے اس پر الٹی تلوار ماری اس کے سر پر، اس کا سر بھی پھٹ گیا، شوہر کے ساتھ وہ بھی جنت پہنچ گئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب صرف خانوادہ نبوت کے افراد ہیں، آئے ہیں اب میدان میں علی مرتضیٰ کے پھول، زہرا بطول اور چمن مصطفیٰ کے پھول، ان کی وفا صبر و رضا حق پر ثبات سے ہر دم ہے تازہ گلشن دی میں وفا کے پھول، حوریں جنا سے آئی ملک آئے عرش سے لے کر خدا کی طرف سے صلی علی کے پھول، ہوشیار اہل بیت کی لاشوں سے اے زمین کو ملا نہ جائیں، یہ ہیں رسول خدا کے پھول۔ حضرت مسلم کے بیٹے اور حضرت عقیل کے فرزند آگے بڑھے، ہمیں اجازت دیجیے، ہم جائیں گے ان سے مقابلہ کریں گے۔ عبداللہ بن مسلم، جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، یہ تینوں میدان میں گئے۔ کتابوں میں ہے انہوں نے 140 یزیدیوں کو کاٹا، جواں مردی کا مظاہرہ کیا۔ بالآخر یہ تینوں بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ امام دوڑے ہوئے جاتے ہیں، ایک ایک ساتھی کا ناشا اٹھا کر لاتے ہیں، خیموں کے پاس رکھتے ہیں۔ آپ کے بھائی شیر خدا کے بیٹے آگے بڑھے، بھائی ہم بھی آپ پر اپنی جان قربان کریں گے۔ آپ نے حضرت عباس کو روک لیا، باقی 4 بھائیوں کو اجازت دی۔ ان چاروں بھائیوں نے میدان میں جا کر بتا دیا ہم شیر خدا کے بیٹے ہیں، بہادری کا مظاہرہ کیا، مگر وہی درندگی کے ایک پر سینکڑوں چھوڑ دیے جائیں، کب تک مقابلہ کرتے؟ یہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اب آپ کے سامنے ایک دل ہلا دینے والا، تڑپا دینے والا منظر ہے۔ امام حسن کی آنکھوں کے تارے، امام حسین کے بھتیجے سامنے کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک نوجوان ہے جس کا نام ہے قاسم، اس کی منگنی آپ کی بیٹی حضرت سکینہ سے ہوئی ہے۔
فرمایا بیٹا تمہیں اجازت نہیں دوں گا، تم چچا کے ساتھ اس لیے نہیں آئے ہو کہ میدان میں جا کر تیر کھانے تلواروں سے گھائل ہونے کی اجازت مانگو گے، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ میرے بھائی کی خواہش تھی تیری شادی میری بیٹی سے ہو، میرے بعد سکینہ سے شادی کر لینا۔ حضرت قاسم کہنے لگے بابا چچا جان سنے، مجھے میرے ابا جان نے ایک وصیت کی تھی، لکھ کر دی تھی، فرمایا اس کو ہر وقت اپنے پاس رکھنا، جب کوئی بہت مشکل وقت آئے اس کو کھول کے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ بطور تعویذ میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا، آج سے زیادہ مشکل وقت کون ہوگا، میں نے اس کو کھول کے پڑھا ہے۔ میرے بابا نے لکھا قاسم بیٹا ایک دن میرا بھائی کربلا میں دشمنوں میں گر جائے گا، اس دن اپنے چچا پر اپنی جان قربان کرنا، مجھے قیدی بنا کر نہ چاہیے، اپنے ہاتھوں جنت کا دولہا بنا کر سوار کیجئے۔ امام نے بیٹی کے مستقبل کو دیکھا، نہ جوان بھتیجے کی جوانی کو دیکھا، دیکھا تو یہ دیکھا جو پرچم نانا نے اونچا کیا وہ نیچے نہ ہونے پائے۔ جوان بھتیجے کو بھی رخصت کر دیا، یہ میدان میں گئے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ہمارا ایک آتا ہے، تم اس کے پیچھے سینکڑوں کی طرح پڑ جاتے ہو، سینکڑوں اس پہ پل پڑتے ہو، یہ کوئی بات نہیں، میں علی کا پوتا ہوں، تم میں تنہا کوئی میرا مقابلہ کرنے والا ہے؟ ارزق ایک پہلوان تھا، بڑا مشہور، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اکیلا سینکڑوں نہیں بلکہ کہا جاتا تھا 1000 سے اکیلے زور لگاتا تھا، بڑا پہلوان مشہور، اور اس کے بارے میں یہ بات تھی کہ یہ 1000 سے اکیلا مقابلہ کرتا ہے۔ ابن سعد نے اس کو اشارہ کیا جاؤ مقابلہ کرو، اس نے کہا واہ صاحب آپ نے میری بہت قدر کی، یہ لڑکا، میں 1000 کا مقابلہ کرنے والا پہلوان، یہ میری توہین ہے، آپ کو اگر چاہیے اس لشکر میں میرے 4 بیٹے ہیں، میرا ایک بیٹا ہی اس کے لیے کافی۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو اشارہ کیا جاؤ، اس کے بیٹے کے پاس گھوڑا بھی بہت اچھا تھا، تلوار بھی بہت اچھی تھی، اس نے آ کر امام پر وار کیا، امام نے اپنے آپ کو بچایا، ایک ہی وار کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ارزق کا دوسرا بیٹا آیا، امام نے اس کو بھی، اس کا گھوڑا بھی چھین لیا، اس کی تلوار بھی چھین لی، تیسرا چوتھا 4 کو تڑپا دیا۔ ارزق کی تو آنکھوں کے سامنے اس کی دنیا اندھیر ہو گئی، اس نوجوان نے میرے 4 بیٹوں کو، میری زندگی کی کمائی کو ختم کر دیا ہے۔ وہ گالیاں بکتا ہوا، تلوار گھماتا ہوا بڑے زور سے آیا اور اس نے آ کر وار کرنا چاہا۔ الحرب خدعۃ، جنگ ایک داؤ ہے، داؤ سے کھیلی جاتی ہے۔ گالیاں دے رہا تھا، شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا، اور پہلوان بڑا مشہور تھا۔ حضرت قاسم نے کہا تجھے تو اپنے گھوڑے کی زین کسنی تک نہیں آتی، تو اپنے آپ کو جنگجو پہلوان کہتا ہے۔ اس نے ذرا زین کی طرف دیکھا، توجہ ہٹی، امام نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ پورے لشکر میں شور مچ گیا، اس نوجوان نے ارزق جیسے پہلوان کو کاٹ کے رکھ دیا ہے، اب کوئی آپ کا اکیلا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں، چاروں طرف سے آپ پر یلغار ہو گئی۔ کس کو کاٹا جا رہا ہے؟ کس کو چھلنی کیا جا رہا ہے؟ حضرت قاسم کو سواری سے اٹھا کر نیچے لایا گیا، ان کو قتل کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے چچا کو پکارا، یا عمّا میرے چچا آؤ مجھے پکڑو۔ امام گئے، دیکھا جوان بھتیجے کا لاشا تڑپ رہا تھا۔ امام نے جن اپنے جذبات کا اظہار کیا، شاعر ترجمانی کرتا ہے، ہائے جنت کو تم بھی سدھارے، میرے بھائی کے فرزند قاسم،
داغ فرقت ہے دل پر ہمارے، میرے بھائی کے فرزند قاسم، کاش تم ساتھ میرے نہ آتے، ہو کے رخصت نہ میدان کو جاتے، بھوکے پیاسے نہ میدان کو جاتے، میرے بھائی کے فرزند قاسم، یاد کس کس کی دل سے بھلاؤں، ہائے کس کس کی لاشیں اٹھاؤں، کس کو اپنی کہانی سناؤں، میرے بھائی کے فرزند قاسم۔ امام نے جوان بھتیجے کا لاشا بھی اٹھایا، خیموں کے پاس لا کے رکھا، بیویوں نے سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے لگی۔ امام کے سامنے ایک اور تڑپا دینے والا منظر، دل ہلا دینے والا منظر، آپ کی بہن سیدہ زینب اپنے مہر و ماں، اپنے چاند سورج کو لیے کھڑی ہیں، محمد و اون کو لیے کھڑی ہیں۔ بھیا یہ بھی ماموں پر قربان ہونا چاہتے؟ فرمایا میری بہن مجھ پر صدموں کے پہاڑ نہ توڑو۔ یہ ماموں کے ساتھ اس لیے نہیں آئے تھے کہ لڑنے کی اجازت چاہیں گے، یہ تو ماموں کے ساتھ آئے تھے کہ ماموں مریدوں کے ہاں جا رہے ہیں، میں کس طرح ان کے پھول سے جسموں میں تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھوں گا۔ سیدہ زینب کہہ رہی تھی کل قیامت کے دن میری ماں سیدہ فاطمہ زہرا نے اگر پوچھ لیا کہ جب حسین کی بارگاہ میں سروں کے نذرانے پیش ہو رہے تھے تو نے کیا پیش کیا، کاش مجھے اجازت ہوتی میں تم پر جان قربان کرتی۔ آپ نے سیدہ زینب کو صبر کی تلقین کی، محمد و اون کو سینے سے لگایا، میدان کی طرف رخصت کیا۔ آئیے آپ کو ان بچوں کا تعارف کرا دوں، ان کی زبانی۔ دادا ہے شہنشاہ دو عالم کا مددگار، سردار جہاں فخر عرب جعفر طیار، وہ شقہ تراز علم احمد مختار، آلودہ رہی خون میں جس شیر کی تلوار، ہاتھوں کے عوض حق سے سرے دست لیے ہیں، اللہ نے پر ان کو زمرد کے دیے۔ میرے آقا مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے اوپر کی طرف منہ کر کے فرمایا وعلیکم السلام۔ صحابہ نے پوچھا حضور کس نے آپ کو سلام کیا تھا، آپ نے کس کو جواب دیا ہے؟ حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں یہ حضرت جعفر طیار۔ فرمایا میرا بھائی جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا تھا، اس نے مجھے سلام کیا تھا، میں نے اسے جواب دیا۔ ایک جنگ میں کافروں نے ان کے بازو کاٹ دیے تھے، اللہ نے ان کو پر دے دیے ہیں، یہ فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہیں۔ وہ دادا ہیں ان بچوں کے۔ تم نے سن لیا دادا کون ہے، اب سنو ہمارا نانا کون ہے۔ نانا اسد اللہ مددگار دو عالم، دیندار نمودار جہاندار دو عالم، سلطان ولایت و اسرار دو عالم، سرتاج فلک جبہ و دستار دو عالم۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ ید اللہ نہیں ہے، ہم شیر تو ہیں گر اسد اللہ نہیں ہے۔ نانا حضرت علی ہیں، دادا حضرت جعفر طیار۔ پہچانو ہمیں، کیا ہمارے چہروں کی رنگت کچھ نہیں بتا رہی؟ ظالموں نے ان پر بھی یلغار کر دی، انہوں نے مردانہ وار مقابلہ کیا، جواں مردی کا ثبوت دیا،
مگر کم سن بھی تھے، جوشیلے تھے، لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ لاشوں کے قریب آ کے شہ امت نے پکارا، اے بان جو موجود ہے ماموں یہ تمہارا، اے شیر جوانوں مجھے الفت تھی تمہیں سے، اے تشنہ دہانوں مجھے ہمت تھی تمہیں سے، ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا بات تو کر لو، سینے سے لگو اٹھو ملاقات تو کر لو، ماموں سے عجب وقت میں منہ موڑ رہے ہو، کن آنکھوں سے دیکھوں میں کہ دم توڑ رہے ہو۔ امام نے دونوں بھانجوں کے لاشیں بھی اٹھائے، خیموں کے پاس لا کر رکھے، فرمایا لو بہن تمہارا ہدیہ بھی قبول ہو گیا۔ حضرت سیدہ زینب بچوں کے کٹے پھٹے لاشوں سے لپٹ گئی، کتنے اچھے ہو، ماموں پر قربان ہوئے ہو، کاش تمہاری جگہ تمہاری ماں ہوتی۔ امام ان کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ حضرت سیدہ شہر بانو اور رباب نے کہا ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیاس نے ان کو بے حال کیا ہوا ہے، پیاس سکینہ کو بھی لگتی ہے مگر وہ بولتی نہیں، یہ 6 ماہ کا بچہ اصغر تڑپتا ہے تو اس سے آواز نہیں نکل پاتی۔ حضرت عباس جوش میں آئے، افسوس ہمارے ہوتے ہوئے یہ بچے پانی کی ایک ایک بوند کو ترسے، میں جاتا ہوں پانی لاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے امید تو نہیں ان ظالموں سے، لیکن تم کوشش کر دیکھو۔ مشکیزہ کندھے پہ چڑھایا، تلوار ہاتھ میں لی، سوار ہوئے، بجائے میدان کی طرف جانے کے نہر فرات کی طرف چلے۔ عمر بن سعد چلایا خبردار یہ پانی نہ لینے پائیں۔ حضرت علی کے بیٹے نے جب تلوار نکالی کوئی سامنے ٹکنے والا نہیں تھا، آپ نہر میں پہنچ گئے، چلو بھر کے، لکھا ہے پینے لگے، اندر سے کہیں آواز آئی ہوگی تجھے اپنی پیاس بجھانے نہیں، تجھے بچوں کی پیاس بجھانے بھیجا۔ پانی لوٹا دیا، مشکیزہ بھرا، باہر نکلے تو سامنے وہ لوگ گھیرا بنا چکے تھے۔ عمر بن سعد کہہ رہا تھا دیکھو یہ پانی خیموں میں نہ پہنچنے پائے۔ فرمایا ہمارے تو 2-3 رہ گئے ہیں، اب ہم پانی پی کے بھی تمہارا کیا مقابلہ کریں گے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں لے جانے دیں گے۔ فرمایا پھر تم میرا راستہ نہیں روک سکتے۔ آپ نے تلوار نکالی، کسی کی جرت نہیں کہ آپ کے سامنے ٹھہرے، جانتے ہیں یہ علی کا بہادر فرزند ہے۔ ایک ظالم نے پیچھے سے آ کر وار کیا، آپ کے کندھے پہ تلوار چلائی، بازو کٹا، مشکیزہ گرنے لگا، اپنے بائیں کندھے پہ چڑھا لیا، ایک ہاتھ کٹ چکا ہے، اسی پہ مشکیزہ، اسی میں آپ نے تلوار، اسی سے سواری کی مہار پکڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے دیکھا ان کی آدھی قوت جا چکی ہے، دوسرا وار کر کے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ مشکیزہ گرنے لگا، آپ نے دانتوں میں تھام لیا، اب ہاتھ نہیں ہے، کس سے تلوار پکڑے، کس سے مہار تھامے؟ انہوں نے گھیرا تنگ کر دیا۔ ایک ظالم نے تیر چلایا جو مشکیزے میں آ کر لگا، اس سے مشکیزہ پھٹ گیا، پانی بکھر گیا۔ آپ نے اپنے دانتوں کی گرفت ڈھیلی کر دی اور کہا اے علی اصغر اپنے چچا کو معاف کر دینا، میں تمہاری پیاس نہیں بجھا سکا، سکینہ بیٹی اپنے چچا کو معاف کر دینا۔ ظالموں نے آپ کے جسم کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے۔ ناگاہ صدائی کے آؤ میرے آقا، آخر ہوا عباس اٹھاؤ میرے آقا، سر کاٹتی ہے فوج بچاؤ میرے آقا، آؤ مجھے سینے سے لگاؤ میرے آقا۔ سن کر یہ صدا شاہ پکارے کئی باری،
ہم شکل نبی توڑو کمر ٹوٹی ہماری. فرمایا ان کا سارا ظاہری اعلان، اب میری کمر ٹوٹ گئی، میرا جھنڈا اٹھانے والا میرا بھائی بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا. چلائے گر کے لاش پر شبیر نامدار، بھائی تمہاری نرگسی آنکھوں پہ میں نثار. اس نرغے میں بھی تھا تمہیں بھائی کا انتظار، آنکھیں پھرا کے ڈھونڈتے ہو مجھ کو بار بار. شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں، روتے ہوئے ہم آئے ہیں تو بولتے نہیں. بےتاب ہے حسین برادر جواب دو، اے میرے نوجوان میرے صفدر جواب دو. اب جاں بلب ہے سبت پیمبر جواب دو، اے نور چشم ساقی کوثر جواب دو. ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا، سر گود میں درا رہا اور دم نکل گیا. حضرت عباس کا جسم اتنے ٹکڑے ہو چکا تھا، امام سے اٹھایا نہ گیا، وہیں رہنے دیا. روتے ہوئے آئے تو دیکھا 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر تیار کھڑا ہے. بابا مجھے بھی اجازت دو، میں بھی آپ پر اپنی جان قربان کروں گا. امام حسن سر سے لے کر سینے تک، امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک نبی پاک کا نقشہ تھے. امام کا یہ 18 سال کا بیٹا علی اکبر ہو بہو نبی کی تصویر تھا. فرمایا بیٹا تمہیں دیکھتا ہوں نانا جان کی شبیہ نظر آ جاتی ہے، میں کن آنکھوں سے شبیہ رسول کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھوں گا، کن آنکھوں سے تمہارے جسم میں تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھوں گا. تم نہ جاؤ، مجھے جانے دو، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں. حضرت علی اکبر کہہ رہے تھے میں بھی وہیں جاؤں گا جہاں قاسم بھائی چلے گئے، جہاں محمد و اون چلے گئے، جہاں چچا عباس چلے گئے. مجھے قیدی بنا کر دشمنوں کے حوالے نہ کیجئے، اپنے ہاتھوں سے دولہا بنا کر رخصت کیجئے. اور مجھے اماں جان اجازت نہیں دے رہی، ان سے بھی اجازت دلوا دیجئے. اکبر کی ہے یہ عرض کہ میدان کی رضا دو، رستہ مجھے فردوس کے جانے کا بتا دو. بابا میری الفت کو بس اب دل سے اٹھا دو، اماں سے بھی رخصت مجھے مرنے کی دلا دو. کٹوائے گا سر رن میں غلام آپ سے پہلے، زندہ ہے وہ بیٹا جو مرے باپ سے پہلے. امام بیٹے کو دیکھ کے فرماتے بیٹا کس بات کی اجازت دوں. امام نے چونکہ یہ طے کر لیا تھا سب کچھ راہ حق میں قربان کرنا ہے، جوان بیٹے کو بھی چوما، میدان کی طرف رخصت کیا. داغ اولاد نہیں آہ اٹھایا جاتا، ایسا بیٹا نہیں ہاتھوں سے گوایا جاتا. درد وہ ہے کہ زباں پر نہیں لایا جاتا، زخم وہ ہے کہ جگر پر نہیں کھایا جاتا. داغ فرزند حسین ابن علی سے پوچھو، نوجوان بیٹے کا غم باپ کے جی سے پوچھو. کون جا رہا ہے اقتدار کے لیے؟ ایسے جوان بیٹے قربان کیے جاتے نہیں. امام کے پیش نظر صرف دین تقویٰ تھا.
میدان میں گئے، خیمے سے روانہ ہوئے اکبر سوئے میدان، بانوں کی چلی روح تو زینب کی چلی جان، شبیر کو خیمہ نظر آنے لگا ویراں، یارن میں نمودار ہوئے اکبر ذیشان، کیا نور تھا ہم صورت محبوب خدا تھا، ایک شور اٹھا صلی اللہ کا۔ یہ شعر آپ سمجھے نہیں ہوں گے، شاعر اپنے انداز میں کہتا ہے کیونکہ ان کی شکل ہو بہو حضور کی تصویر تھی، جب یہ گئے تو صلی اللہ کا شور، کیا مطلب لوگ سمجھے حضور آ گئے ہیں، وہ یہ منظر پیش کر رہا ہے۔ آپ گئے میدان میں، فرمایا انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن اہل البیت اولا بالنبی، میرا نام علی اکبر، میرے والد کا نام سیدنا حسین، میرے دادا کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہم، ہم ہی نبی پاک کے گھر والے اور ان سے سب سے زیادہ قریب ہیں، مجھے پہچانو، میری چمک، میری رنگت، میری صورت تمہیں کچھ بتا نہیں رہی؟ تم میرے بھائی قاسم کا جوہر دیکھ چکے ہو، ہے کوئی تنہا میرا مقابلہ کرنے والا؟ عمر بن سعد نے کہا جو اس نوجوان کو قتل کرے گا میں اس کو موصل کی حکومت دلا دوں گا، موصل کا گورنر بنوا دوں گا۔ طارق بن شیس ایک جنگجو پہلوان تھا، ماہر، وہ آگے بڑھا، میں مقابلہ کروں گا اس کا، یاد رکھنا موصل کا تخت میرا۔ یہ آگے بڑھا تو عمر بن سعد کہنے لگا ذرا جا تو صحیح، تجھے نہیں پتا تجھے تخت ملے گا یا تختہ، تو کس کے سامنے جا رہا ہے تجھے اندازہ نہیں ہے۔ یہ آیا، وار کیا، امام نے پھرتی سے اپنے آپ کو اس کے وار سے بچایا، تلوار گھماتے ہوئے حضرت علی اکبر نے کہا او طارق ہوشیار، میں علی کا پوتا ہوں، یہ کہہ کے اس کے سر پہ وار کیا، اس کو دو ٹکڑے کر دیا۔ اس کے دو بیٹے عمر بن طالق، طلحہ بن طارق، انہوں نے دیکھا ہمارے باپ کو اس نے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا، وہ دونوں حملہ آور ہوئے، حضرت علی اکبر نے ان دونوں کو بھی واصل بجہنم کر دیا۔ سواری کو پھیرا، امام دیکھ رہے ہیں بیٹا واپس آ رہا ہے، کیوں آئے ہو بیٹا؟ جو جاتا ہے وہ تو واپس نہیں آتا، تم واپس آ گئے ہو۔ عرض کی العطش، العطش، ابا جان مجھے پیاس نے بہت ستایا، میں نے ان کے 3 بڑے بہادروں کو مارا ہے، مجھے پانی کا ایک پیالہ مل جائے میں ان سب کو قتل کر دوں گا۔ فرمایا بیٹا تجھے کہاں سے پانی پلاؤں، کہاں سے تیری پیاس بجھاؤں، مگر تو آیا ہے، آس امید لے کر آیا ہے، سواری سے اترو، میرے پاس آؤ۔ جب میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیاسا ہو جاتا تھا، حضور میرے منہ میں اپنی زبان ڈال دیا کرتے تھے، میں نے بارہا ان کی زبان کو چوسا ہے، آج تو پیاسا ہو گیا ہے، قریب آ، تیرا بوڑھا باپ اپنی زبان تیرے منہ میں ڈال دیتا۔ حضرت علی اکبر کو اس وقت اس لعاب کی برکت لینی تھی، وہ پھر سوار ہوئے، امام نے پھر اپنے چاند کو یزیدی بادلوں میں روپوش ہوتا ہوا دیکھا، حضرت علی اکبر گئے، کوئی اور ہے موصل کا تخت لینے والا؟ عمر بن سعد نے کہا اس نے ہمارے 3 بہادروں کو مارا، اب اسے نہ چھوڑو، پکڑ لو۔ وہی یلغار، ہر طرف سے تیروں کا می برسا دیا گیا، ایک ظالم نے نیزہ چبو کے آپ کو اٹھا کر گرانا چاہا، آپ نے کہا ادرکنی یا ابتا، ادرکنی یا ابتا، میرے بابا مجھے پکڑو، مجھے سنبھالو۔ نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر،
کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ میرا پسر، پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے۔ آگے بڑھے، فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ جلادوں سے کہتے تھے یہ رو رو کے بتاؤ، اکبر ہے کہاں لاش مجھے ان کی دکھاؤ، یا ان کے برابر میرا لاشا بھی گراؤ، یا قتل کرو یا علی اکبر سے ملاؤ، سید ہوں مسافر ہوں کئی دن سے ہوں پیاسا، یارو میں پیمبر کا تمہارے ہوں نواسا۔ آگے بڑھے تو بیٹا تڑپ رہا تھا، امام نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا، فرمایا بیٹا باپ کو بلایا تھا تو انتظار تو کیا ہوتا۔ حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھولی، ابا جان کے چہرے کو دیکھا، کہا بس یہی تمنا تھی، جب جسم سے روح نکلے آپ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے ہو۔ باپ کی گود میں بیٹے نے دم توڑ دیا۔ سنو، باپ کے سامنے ظالموں نے سر کو جسم سے جدا کیا، کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا امام نے؟ یزیدی لشکر کا بیان ہے، ہم نے دیکھا امام نے اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھایا تو حالت کیا تھی؟ علی اکبر کا سینہ امام کے سینے سے لگا ہوا تھا، جوان بیٹے کی ٹانگیں گھسٹ رہی تھی زمین پر۔ میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہو، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ سلام ان پر۔ جی تو میرا چاہتا ہے میں کہوں حضرت خلیل اللہ سے، ذرا کربلا آئیے، آپ بڑی شان والے نبی ہیں، ذرا اس قربانی کو بھی دیکھیے۔ آپ نے بیٹے کی قربانی دی تھی، وہ 3 دن کا پیاسا نہیں تھا، غریب الوطنی نہیں تھی، اس کے سامنے دشمنوں کے اتنے خیمے نہیں تھے، صبح خیمے بھرے ہوئے اب خالی ہو چکے، عورتیں دشمن کے رحم و کرم پر، مگر دیکھ لیجئے آپ تو نبی ہیں بڑی شان والے، یہ حبیب اللہ کا بیٹا کیسے قربانی پیش کر رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام نے جوان بیٹے کا لاشا خیموں کے پاس لا کے رکھا۔ ماں کہہ رہی تھی اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا، اماں کی زندگی کا سہارا کہاں گیا، وہ 3 دن کی پیاس کا مارا کہاں گیا، آلے نبی کی آنکھ کا تارا کہاں گیا، مرتی ہوں اپنے سروے سہی قد کو دیکھ لوں، ایک بار پھر شبیہ محمد کو دیکھ لوں۔ امام سب کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ سیدہ شہر بانو نے کہا میرے سر کے تاج سنیں، بھائی عباس پانی لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، یہ 6 ماہ کا علی اصغر، میں سمجھتی ہوں ان ظالموں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اس کو گود میں لے لو، ان کے سامنے لے جاؤ، شاید کسی کو ترس آ جائے، کوئی اس کو پانی پلا دے۔ اس بچے کی جو حالت ہے، اگر اس کا دم نکل گیا ساتھ میرا بھی نکل جائے گا۔ امام نے بیٹے کو لے لیا، 6 ماہ کا بیٹا، میدان کی طرف گئے۔ ظالم سمجھ رہے ہیں امام کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، کوئی چیز لا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ امام آئے سامنے،
یہ کون بے زباں ہے تمہیں کچھ خیال ہے؟ در نجف ہے بانوے بے کس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، بطحا کے شاہزادے کا تم سے سوال ہے، تم کو قسم ہے روح رسالت مآب کی، ٹپکا دو اس کے حلق میں دو بوند آب کی۔ فرمایا میں نے شاید تمہارا کچھ بگاڑا ہو، یہ میرا 6 ماہ کا بیٹا ہے، یہ پانی پی کے اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تلوار پکڑ کے تمہارے سامنے آ جائے۔ سنو، عورتوں سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی، تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا۔ میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ نہ دو، شاید تمہیں یہ خیال ہوگا میں پی لوں گا، اپنے ہاتھ سے اس کے حلق میں چند قطرے اتار دو۔ ہرملا بن کاہل، اس نے کمان پر تیر چڑھا کر نشانہ لیا ہوا تھا، امام کے اس بچے کا نشانہ لے کر اس نے تیر چلایا، تیر علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا، بچے نے ایک جھرجھری لی، اس کی روح پرواز کر گئی۔ امام نے تیر نکالا، خون نکلا تو آپ نے اپنی داڑھی پہ لگا لیا، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اللہم انی اشہدک علی ہؤلاء القوم، اے اللہ یہ لوگ تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں میں اس پر تجھی کو گواہ بناتا ہوں۔ ظالموں نے پیاس بجھائی مگر پانی سے نہیں، تیر مار کر۔ میرا دل کہتا ہے علی اصغر شدت پیاس میں نہیں شوق شہادت میں سرشار تھے، وہ اپنے معصوم خون سے تاریخ کے صفحات پر لکھنا چاہتے تھے میری معصومیت دیکھو ان کا ظلم دیکھو۔ خیموں کے درمیان بیبیاں دیکھ رہی تھی بچہ تڑپ نہیں رہا، ٹھنڈا ہے شاید کسی نے پانی پلا دیا ہو، مگر ان کے کلیجے منہ کو آ گئے جب دیکھا کہ ظالموں نے تیر مار کر پیاس بجھائی ہے۔ ماں کہہ رہی تھی اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، بے زباں اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام علی مقام نے عورتوں کو صبر کی تلقین کی، معصوم علی اصغر کا لاشا علی اکبر کے ساتھ رکھ دیا۔ امام عورتوں کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے خیموں میں لے گئے۔ حضرت امام زین العابدین نام علی اوسط بیمار ہو گئے تھے، لرزتے ہوئے اٹھے، حضرت امام نے آگے بڑھ کے سنبھالا، بابا مجھے بھی اجازت دو، میں بھی جاؤں گا ان ظالموں سے لڑوں گا۔ آپ نے بیٹے کو تھام کر بستر پہ بٹھایا، فرمایا تجھے اجازت نہیں دوں گا، میرے نانا جان کا فرمان ہے میری اولاد قیامت تک رہے گی، اب تو ہی میرا ایک بیٹا ہے، تجھی سے میری اولاد کا سلسلہ چلے گا، بیٹا میں تمہیں چند وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، میرے بعد صبر کرنا، واویلا نہیں کرنا، بے صبری نہیں کرنا، شریعت پر عمل کرنا، نانا جان نے جن باتوں سے منع کیا ہے وہ ہرگز نہیں کرنی، حق کا ساتھ دینا ہے، باطل کا کبھی ساتھ نہیں دینا۔ اور سنو بیٹا، اپنی عورتوں کے ساتھ بطور محرم رہنا، اور ان کے جتنے بھی ظلم ہوں گے یزیدیوں کے اس پر صبر کرنا۔ جب کبھی تکلیفیں سہتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچو، سب سے پہلے نانا جان کے روضے پر جانا، نانا کو میرا سلام کہنا نانا تیرے بیٹے نے تجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، آنکھوں دیکھا حال سنانا، کہنا نانا تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارا پانی بند کیا، تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے کیا کیا کیا، سب آنکھوں دیکھا حال سنانا۔ آپ نے اپنے سر انور سے اپنی دستار اتار کر بیٹے کے سر پر رکھی، یہ خلافت و اجازت باطنی طور پر تھی، ان کو بستر پر لٹا کر آپ اپنے خیمے میں آئے، اپنا سامان کھولا، آپ کے پاس اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار،
امامہ شریف پگڑی اس کو نکال کر اپنے سر پر باندھا، اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کا پٹکا بیلٹ اپنی کمر پر باندھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ذوالفقار جو حضور نے حضرت علی کو دی تھی آپ کے پاس تھی، اس کو ہاتھ میں لیا۔ یہ عاشقوں کا امام، یہ شہیدوں کا سردار، سب کچھ راہ حق میں لٹا کر اب اپنی قربانی پیش کرنے کو تیار ہے۔ تیار ہو کر عورتوں کے خیمے میں آئے، زینب بہن تم کو میرا سلام، بانو اور رباب تم کو سلام۔ عورتیں رونے لگ گئی، فرمایا نہیں صبر کرو صبر کرو، اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب و کلثوم، لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم، اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم، ہے صبر کا اماں کے طریقہ تمہیں معلوم، مجبور ہے ناچار ہے مرضی خدا سے، بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے، جس وقت مجھے ذبح کرے لشکر ناری، رونا نہ سنو آئے نہ آواز تمہاری، بے صبروں کا شیوا ہے بہت گریا و زاری، کرتے ہیں جو صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری، ہو لاکھ ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر، اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر۔ سنو، صبر کرنا، ماتم نہ کرنا، رانے نہ پیٹنا، بال نہ بکھیرنا، چلانا نہیں، صبر کرنا ہے۔ تم نے اسی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے جس ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، تمہیں ان کا طریقہ معلوم ہے، صبر کرنا۔ سیدہ زینب کہہ رہی تھی بھیا نانا جان گئے صبر کیا، سیدہ فاطمہ اماں جان گئی صبر کیا، بابا علی گئے صبر کیا، بھائی حسن گئے صبر کیا، آج صبح سے بھی تو صبر ہی کر رہے۔ آپ نے فرمایا میری بہن تمہیں کیا ہو گیا، اپنی زبان پر کلمہ شکایت نہ لاؤ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر حضرت امام حق پر تھے اللہ نے ان کی مدد کیوں نہیں کی، بارش ہو جاتی، وہ چشمہ ٹھوکر مارتے، چشمے نکل آتے۔ اگر وہ مومن تھے، سچے تھے تو مدد کیوں نہیں ہوئی؟ تمہاری سوچ اتنی ہے، وہ بھاگ جاتے، کو پانی مل جاتا، بچ جاتے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیسے ظاہر ہوگی؟ تکلیف میں وہ تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ یہ ثابت قدمی ایسی حالت میں تو دل فیل ہو جاتے ہیں، ان سب کا یہ صبر اللہ کی مدد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ امام بہن کو تلقین کر رہے تھے، آپ کی پیاری بیٹی حضرت سکینہ آپ سے آ کر لپٹ گئی، بابا میں پانی نہیں مانگوں گی، بابا آپ نہ جاؤ، آپ چلے گئے تو میں بابا کہہ کے کس کو پکاروں گی، میرے سر پر شفقت سے ہاتھ کون رکھے گا؟ آپ نے بیٹی کو گود میں اٹھایا، چوما، سینے سے لگایا، فرمایا زینب یہ میری بڑی پیاری بیٹی ہے، یہ جس گھر میں بیٹھی ہو مجھے وہ گھر بھی اچھا لگتا، اس کو رونے نہ دینا، میرے بعد اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ سیدہ زینب کہہ رہی تھی آج صرف سکینہ ہی نہیں ہم سب یتیم ہو گئے، ہمارا بھرا ہوا گھر خالی ہو گیا۔ فرمایا بہن صبر کرو، آپ صبر کی تلقین کرتے ہوئے چلے،
کہہ کر یہ سخن شاہ چلے خیمے کے باہر، اس وقت بپا ہو گیا ہنگامہ محشر، چلا کے کوئی کہتی تھی ہائے ہائے میرے سرور، کہتی تھی کوئی اب نہیں آئیں گے برادر، بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ، روتی ہوئی پیچھے چلی آتی تھی سکینہ، چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، مر جاؤں گی بابا مجھے تم چھوڑ نہ جاؤ، صدقے گئی ننھا سا میرا دل نہ دکھاؤ، بے تاب ہوں مڑ کر مجھے صورت تو دکھاؤ، شاہ کہتے تھے ماں پاس رہو نکلو نہ تم گھر سے، اب حشر میں ہوے گی ملاقات پدر سے۔ امام باہر آئے، جب بھی کوئی جاتا تھا آپ رخصت کرتے تھے، سواری پر بٹھاتے تھے، اب آپ کی باری آئی ہے کوئی رخصت کرنے والا نہیں۔ سیدہ زینب چادر اوڑھ کے آئیں، بہنیں بھائیوں کو سوار کرایا کرتی ہے۔ سیدہ زینب کا مقدر دیکھو جو جنت کے نوجوانوں کے سردار کو سوار کرا رہی ہے۔ امام چلے، سیدہ زینب کہہ رہی تھی اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت، دنیا سے محمد کے نواسے کی ہے رحلت، یہ شکل نہ آئے گی نظر پھر کسی صورت، سمجھو پسرے فاطمہ زہرا کو غنیمت، ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام پاک یزیدی لشکر کے سامنے باطل کی تاریکیوں میں حق و صداقت کا آفتاب بن کر چمکے، آپ نے اپنا تعارف کروایا۔ عربی اشعار بھی ہیں، فارسی بھی ہیں، لوگوں نے اردو ترجمہ بھی کیا۔ بودام ابن علی از آل ہاشم باوقار، ای قدر کافیست مارا اعتبار و افتخار، جد من باشد رسول اللہ محبوب خدا، برسر فرش زمیں ہستم چراغ کردگار، جد من باشد رسول اللہ محبوب خدا، برسر فرش زمیں ہستم چراغ کردگار، مادرم زہراست بنت مصطفیٰ و عم من، جعفر تیار ملک مکرمت را تاجدار، درمیان ما کتاب اللہ نازل بودا است، ذکر حق و وحی و رشد و خیر جملہ یادگار۔ سنو، کل یہ نہ کہنا کسی نے بتایا نہیں تھا میں حسین ہوں، اب اور کوئی نہیں ہے پیچھے تلوار اٹھا کے آنے والا، میں حضرت علی کا فرزند ہاشمی ہوں، خاندان ہاشمی سے تعلق رکھنے والا۔ عربو تم خاندان پر بڑا ناز کرتے ہو، میرا اتنا تعارف کافی، مگر سنو، میں تو بتا دوں کہ ہاشمی ہوں، عزت والا ہوں، اتنی بات بہت، مگر سنو، میرے ہی نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زمین پر اللہ کے آخری نبی ہیں، جن کی بدولت ایمان اسلام ملا، میرے ہی ماں کا نام فاطمہ زہرا جو جنت کی عورتوں کی سردار، میرے ہی چچا جعفر تیار جو فرشتوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پرواز کرتے، ہمارے گھر میں قرآن اترا، جبریل امین آتے تھے، ہمارے گھر سے لوگوں کو سب کچھ ملا۔ آج بھی خطیب جب خطبہ پڑھتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے بعد ہمارا ذکر کرتا ہے۔
تم کل کو یہ نہیں کہو گے کہ تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، آؤ اپنی مراد کو پورا کرو، میرے خون سے اپنی پیاس بجھاؤ۔ ابن سعد نے لوگوں کو کہا جاؤ، وہ ڈر رہے جانے سے، کیوں؟ ہم ہی تو ملنے گئے تھے، ہم ہی تو بلانے گئے تھے، کیسے جائیں؟ ناگاہ ابن سعد نے لشکر کو دی ندا، کیسے جری ہو، کچھ بھی ہے یارو تمہیں حیا؟ نرغے میں لو حسین کو اب دیکھتے ہو کیا؟ ایک بار ہر طرف سے پڑے ہر بائے قضا، دم لینے دو نہ فاطمہ کے نور عین کو، سینے پہ نیزے رکھ کے گرا دو حسین کو معاذ اللہ۔ اس نے یہ ابھارا، لوگوں کو جوش دلایا، یہ سن کے مستعد ہوئے وہ سارے نابکار، پہلو میں آئے تان کو نیزوں کو نیزے دار، سینے کے آگے تیر زنوں نے کیا قرار، پتھر لیے یمین و یسار آئے 2000، پیدل سوار گرد سب اس آن ہو گئے، بے کس کے قتل ہونے کے سامان ہو گئے۔ امام کے مقابلے پر چاروں طرف سے، ایک طرف سے تیروں والے، دوسری طرف سے نیزوں والے، تیسری طرف سے پتھر والے، چوتھی طرف سے تلواروں والے، امام نے اپنی تلوار کو نکالا، ایک نظر دیکھا، تلوار نے زبان حال سے کہا آقا بس اشارے کی دیر ہے، وہی جوہر دکھاؤں گی جو بدر میں دکھا چکی ہوں۔ آج وہی تلوار سیدنا امام حسین کے ہاتھ میں تھی، جب انہوں نے حملہ کیا تو آپ نے جوابی حملہ کر دیا۔ آپ کا حملہ نہیں تھا، قہر خدا تھا جو یزیدی لشکر پر نازل ہو گیا تھا، وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کے دوڑتے، آپ اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں چاروں طرف سے۔ ابن سعد نے پہلوں کو پیچھے کیا، تازہ دم لوگوں کو آگے کیا، ایک تیر آپ کے سینے میں آ کر لگا، ضرور اس کی نوک دل میں چبھی ہوگی، بدن پر ایک لرزہ طاری ہوا، آپ نے آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولی تو سامنے تلواریں نہیں تھیں، نیزے بھالے نہیں تھے، حضور کھڑے ہوئے تھے۔ نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے بیٹا کب تک لڑو گے، کب تک مقابلہ کرو گے؟ تمہارے اس سجدے کا وقت آ گیا ہے جس پر عبادت بھی ناز کرے گی۔ امام ان جلووں میں گم تھے، شہید بوقت شہادت جو جلوے کرتا ہے، ادھر ظالموں نے گھیرا تنگ کر دیا، جسم میں نیزے پیوست کر دیے، وہ سمجھ رہے تھے اب یہ لڑنے کے قابل نہیں، انہوں نے نیزوں پر اچھال کر گرانا چاہا، سلام اس گرنے والے کو، وہ تو سواری سے نیچے آ رہے مگر گرتی ہوئی امت کو اٹھا گئے۔ امام نیچے آئے، شمر لعین آپ کے قریب آ کر اس نے آپ پر جو گستاخی کی میں وہ بھی ذکر نہیں کر رہا، فرمایا تو ہی میرا قاتل ہے۔ میرے نانا جان فرماتے تھے میں ایک ابلق داغ والے کتے کو دیکھتا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے، وہ تو ہی ہے۔ اے شمر آج جمعہ ہے، میں مسافر ہوں، مجھ پر جمعہ نہیں ہے، میں نے ابھی ظہر پڑھنی ہے، ابھی میرا سر جسم سے جدا نہ کرنا جب تک میں اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکا لوں۔ 121 تیر امام کے جسم میں پیوست تھے، کتنے؟ 121 تیر جسم میں پیوست تھے۔ اسی حالت میں آپ نے پیشانی زمین سے لگا دی۔ کربلا میں پانی بند ہو گیا تو تیمم بھی کیے تھے، آج تو اپنے خون سے وضو کر لیا تھا۔ امام سجدہ کر رہے ہیں، چشم فلک نے آسمان نے ایسا سجدہ بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں جھکا، کہتی ہے زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ امام
اللہ کی یاد میں تھے اور کیا فرما رہے تھے؟ مولا شکر ہے یہ سر اب بھی جھکا ہے تو تیری بارگاہ میں جھکا ہے، غیر کے آگے نہیں جھکا۔ تاریخ تبری میں ہے آپ کی گردن پر 14 وار کیے گئے کاٹنے کے لیے۔ کس گردن کو کاٹ رہے ہیں؟ جسے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، شاید اسی لیے چومتے تھے کہ اس گردن نے راہ خدا میں قربان ہونا۔ ظالموں نے آپ کے سر انور کو جسم سے جدا کر دیا، آپ کا گھوڑا وحشی ہو گیا، وائلڈ، اس نے قاتلوں پر حملہ کر دیا، آپ کے خون سے منہ رنگین کیا، خیموں کی طرف جانے لگا۔ عمر بن سعد نے کہا اس کو جانے نہ دینا، اس نے 17 آدمیوں کو کچلا اور چلا گیا۔ خیموں کے باہر جا کے چلانے لگا۔ سیدہ زینب حضرت سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی تھی، فرمایا بیٹی اٹھو، شاید تمہارے بابا آئے ہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی، ان کا گھوڑا چلا رہا ہے۔ سیدہ آئی تو دیکھا گھوڑے کی زین خالی تھی، گھوڑے کا منہ خون میں تربتر تھا۔ مدینے کی طرف منہ کیا، فرمایا یا محمد ھذا حسین بالعرا مقطع الاعضاء، حضور آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، حضور اس کا جسم کٹا پھٹا یہاں ہے، آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ فریاد کرنا، استغاثہ کرنا، یہ ثبوت ہے البدایہ والنہایہ میں موجود۔ سیدہ زینب نے کہا بانو ذرا سکینہ کو پکڑ کے رکھنا، میں بھیا کی خبر لے آؤں۔ القصہ گرتی پڑتی گئیں فوج کے قرین، آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا محجبی، گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے سپاہ کی، چلائی راہ دو مجھے اے دشمنان دین، یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرا کی جائی ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں۔ ظالموں ہٹو، مجھے اپنے بھائی کو دیکھ لینے دو۔ قاتل تو اس طرف کو سرے پاک لے چلا، بہن نے کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا، زلفوں سے ایک ظالم نے امام کا سر پکڑا ہوا۔ قاتل تو اس طرف کو سرے پاک لے چلا، تڑپا زمین پہ یا بدن شاہ کربلا، طبلِ ظفر بجانے لگے دشمن خدا، غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضی، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، ناگا بہن کو آیا نظر لاش امام، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے، سر تو تھا نہیں، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنا کام، رکھ کر کٹے گلے پہ گلا یہ کیا کلام، اپنی کہی نہ میری سنی ہو گئے تمام، آئے ہائے یہ میرے آتے ہی بیداد ہو گئی، تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی۔ ادھر حضرت سکینہ روتی بھی آئی، پوپی ظالموں نے خیموں کو آگ لگا دی، سیدہ سکینہ کو تھپڑ مارے جا رہے، عورتوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہے، ان کا زیور چھینا جا رہا ہے۔ فرمایا بیٹی میں کس کس کو سنبھالوں؟
ظالموں نے اسی پر بس نہیں کی، امام کے کپڑے اتار لیے۔ امام کے کپڑے اتارنے کے بعد آپ کو برہنہ کر کے آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے۔ یہ اتنی ذلت کیوں برداشت کی؟ کرسی کے لیے؟ انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کی بقا کے لیے قربانی دی۔ امام کی شہادت کے وقت سورج کو گہن لگ گیا۔ تمام واقعات پڑھنے ہوں شام کربلا پڑھ لینا۔ آسمان فوراً سیاہ ہو گیا، تارے نظر آنے لگے دن کے وقت، پھر وہ سیاہی سرخی میں بدل گئی۔ 7 دن تک آسمان سے بصورت شبنم خون برسا۔ بیت المقدس تک جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ 3 دن تک اندھیرا رہا، غیب سے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ یزیدیوں نے خوب باجے بجائے، ناچے، اپنے مردوں کو انہوں نے دفن کیا۔ امام اور آپ کے رفقا کے بے گور و کفن لاشیں اسی طرح رہنے دیے۔ خیمے جلا دیے گئے تھے، رسول زادیاں کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر بیٹھی ہے۔ کوئی معمولی توہین ہے؟ میری تمہاری ماں بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے برداشت کرو گے؟ کتنی توہین رسول زادیوں کی۔ سیدہ زینب ایک ایک کے پاس جاتی ہیں اپنے جذبات کا، بھائی کے پاس آئیں تو آنکھیں بند کرنی پڑی، چادر بھی نہیں ہے بھائی پہ ڈال دیں، مٹی سے جسم چھپایا۔ جو کہا شاعر کہتا ہے، سر میرے کوئی دوست نہ دیویں، اے میرے پیارے بھیا سر میرے کوئی دوست نہ دیویں، تے بہن تیری مجبور کتھوں لیاواں کفن میں تیرا، ایتھوں شہر مدینہ دور۔ وہ لوگ یزیدیوں نے امام کے قافلے کے اونٹ پکڑ لیے، اپنے کھانے کے لیے ان کو ذبح کیا، بجائے ان سے خون نکلنے کے چنگاریاں نکلیں۔ یہ اونٹوں کے بارے میں کہ ان کو بھی اتنا صدمہ ہوا جب ان کا گوشت پکایا گیا، وہ اتنا کڑوا تھا کہ کوئی ایک لقمہ بھی نہ کھا سکا۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، شاعر صوفی ہیں اور پنجابی ہیں، انہوں نے پنجابی میں اس کی ترجمانی کی ہے، جتنا آپ کو سمجھ آ جائے۔ میں اپنے ذوق کے لیے پڑھ رہا ہوں، اپنا درد بیان کرنے کے لیے۔ اٹھ بیٹھی زہرا دی جائی، جدوں لوگ تمامی ستے، پھڑ تلوار سردار پر دیاں دی، اتے پہرا دین دی وتے۔ یہاں شاعر نے تلوار کا ذکر کیا، ان کے پاس تلوار تو تھی نہیں، کوئی بھی ڈنڈا سمجھ لیں کوئی چیز۔ ایک برقع پوش نظر پیوس، آوے گھوڑے اتے، اگے ناوی وے تو بندے رب دے، ایتھے ہیں شہزادے ستے۔ سیدہ رات کو دیکھتی ہیں ایک سوار آ رہا ہے، اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے۔ وہ سوار جب قریب آنے لگا، سیدہ زینب نے کہا آگے نہ آنا، یہاں شہزادے سو رہے ہیں، ایتھے باغ نبی دا اجڑیا ہویا، ایتھے لاشے ہیں شاہاں دے، متا قدم گھوڑے دا اتے لیاویں،
ایتھے پیاسے ہیں دینا دے. آگے نہ آنا، یہاں کئی دنوں کے پیاسے یہ شہزادے، یہ بادشاہ ہے. آگے جو آ رہا تھا وہ کون تھا؟ سن آواز حیدر نے اگو ایک بول سنایا، میں تے تد غریب دا باپ ہاں بیٹی، تیرا پہرا ویکھن آیا. اللہ سنی آواز حیدر نے اگوئے کچھ بول سنایا، میں تے تد غریب دا باپ ہاں بیٹی، تیرا پہرا ویکھن آیا. آنے والے مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے. سیدہ کیا کہتی ہیں؟ اودو کتھے سمیں بابل اڑیا، جدوں شمر نے خنجر چلایا، اکبر دا ڈھنگ اکھیں ڈٹھا، میرا اصغر گیا تے رہایا. بابا جب شمر خنجر چلا رہا تھا اس وقت آتے اپنا درد بیان کر رہی ہیں. میں کس طرح ترجمانی کروں؟ شالا مرن نہ ویر کسے دے، تے نہ ہون نمانیاں بہنا، جس بہن نمانی دا ویر نہ کوئی، اس نے دنیا تو کی لینا. ہتھی پر پرا پتر پتیجے کوہا کہتے، پھر قید خانے ونج بہنا، صبر غلام عزیز زینب دا، کسے بھی درد مند نہیں سہنا. ان ظالموں نے ساری رات اپنے مزے میں گزاری، رسول زادیوں کو کوئی آرام نہ ملا. صبح ان کو باندھا جا رہا ہے، اونٹوں پہ بٹھایا جا رہا ہے ابن زیاد کے دربار میں لے جانے کے لیے. آگے تفصیل ہے ایک واقعات کی. ابن زیاد کے دربار میں لے کے جا رہے ہیں. حضرت امام زین العابدین کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا. کیا جرم ہے، کیا جرم ہے؟ وہ وہاں سے حضور کو پکارتے ہیں، ان نلت یا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم، بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم. اے چلنے والی ہوا چل کے جا، مدینے پہنچ، وہاں اللہ کے نبی آرام فرما ہے، ان کو میرا سلام پہنچا، اور ان سے بتاؤ کہ زین العابدین کو قیدی بنا لیا گیا. رسول زادیوں کے ساتھ یہ سلوک الامان والحفیظ امام پاک نے قربانی دی، بے مثال قربانی دی. کہنے والے نے خوب کہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. حسین شاہ ہے. اتنا کہنے سے تسلی نہیں ہوئی. نہیں نہیں، شاہ نہیں، بادشاہ است حسین. وہ تو دوسروں کو شاہ بناتے ہیں. دین است حسین، حسین دین ہے. نہیں نہیں، دین پناہ است حسین. دین کو ان کی ذات میں پناہ ملتی ہے. سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا. حقا کہ بنائے لا الہ است حسین. پتا کیا چلا، سچ کیا ہوا؟ امام نے دین کی بنیاد کے لیے قربانی دی. وہ دین کی بنیاد پر قائم تھے.
وہ لا الہ کی سر بلندی کے لیے قربانی دی تھی، اسی کے وہ مجاہد تھے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، وہ دین کو بچا گئے، انہوں نے دین کی آبرو رکھ لی۔ آج اگر ہم چند گھڑیاں جاگ کر ان کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ پیش کر رہے ہیں، ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے، وہ پوری امت پر بہت بڑا احسان کر گئے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان کی یاد مناتے ہیں۔ ہم غم حسین نہیں مناتے، ہم یاد حسین مناتے ہیں۔ محبت ہے ہمیں، ہم ان کا ذکر سنتے سناتے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ وہ ایصال ثواب اس لیے کہ ان کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ 10 محرم 61 ہجری کا وہ واقعہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے سنایا۔ بہت زیادہ اس کی تفصیل اس کے بعد کی ہے، پورا پڑھنا ہو میرے والد صاحب کی کتاب شام کربلا پڑھنا، بڑی محنت کر کے لکھ کے گئے ہیں وہ۔ صبح 10 محرم جس کو توفیق ہو روزہ رکھے، گھر میں کھانا زیادہ بنانا، 1 ڈش بناتے ہو 2 بنا لینا، کیونکہ جو اس دن اپنے گھر والوں پر کھانا زیادہ بنائے پورا سال برکت رہتی ہے۔ ہو سکے تو کسی غریب کو بھی کھلانا، شربت پلاؤ، دودھ پلاؤ، لہیم کھچڑا بناتے ہو لوگ، یہ وہاں کی یادگار۔ کیونکہ قریہ غازریہ والے جب یہ لشکر چلا گیا، وہ آئے تھے، انہوں نے امام پاک اور آپ کے رفقا کی قبریں بنائی تھی، تو انہوں نے ہی یہ کھانا کہ جس کے پاس، کسی کے پاس روٹی، کسی کے پاس آٹا، کسی کے پاس گوشت، سب مکس کر کے کھچڑا، تو اسی کی یہ یادگار ہے جس کو آپ حلیم کہتے ہیں، اصل لفظ لہیم ہے، تو یہ اسی کی یادگار یہ بنایا جائے۔ کھلائیں لوگوں کو، غریبوں کی مدد کریں، عبادت کریں، کالے کپڑے نہیں پہننے، ماتم نہیں کرنا، تعزیہ نہیں نکالنا، تعزیے کے ساتھ چلنا نہیں ہے، یہ تماشوں کا دن نہیں، یہ عبادت کا دن ہے۔ امام پاک نے تو آخری وقت میں بھی کہا سجدہ کر لینے دو، اور ہم نماز نہ پڑھیں تو محبت سچی ہوگی؟ سوچنا چاہیے۔ امام نے سچ کے لیے قربانی دی، کتنی بڑی قربانی دی، ان کی قربانی معمولی نہیں، اس کو یاد کریں۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں سچا پکا نمازی بنائے، ان کے طریقے پر قائم رکھے۔ اب پہلے جیسی جسمانی ہمت تو نہیں، لیکن پھر بھی 2.5 گھنٹے سے زیادہ بیان کر گیا، اللہ تعالی قبول فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دعا کرو۔ اتنی بڑی قربانی کے موقع پر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ امن رکھو، عجیب بات ہے، وہ بھی مسلمانوں سے کہنا پڑتا ہے۔ غیر فائدہ اٹھا رہے ہیں، اگر ہم اکٹھے نہیں ہوئے، ہم نے آنکھیں نہیں کھولیں، تو اس طرح ہمارا نقصان ہوتا رہے گا۔ ہماری عورتیں، ہمارے مرد کچھ شرعی کچھ غیر شرعی رسمیں یہ بجانے میں لگے ہوئے ہیں، بجا لانے میں۔ سنو، تقوی ہے اصل میں، شریعت ہے اصل میں، سنت ہے، امام کی محبت ہے، تو ان کے موقف کو اپنایا جائے۔ آپ لہیم بھی بنائیں، شربت بھی پلائیں، مگر یہ مہندیاں، یہ جتنے تعزیے وغیرہ، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔